پہلی رات جو میں نے زندگی میں گھر سے باہر گزاری تو ISSB کی تھی، لیکن پھر پہلے مہینے کے بعد پھر آپ ایسے ٹیونڈ اپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. 3 ٹرمز آپ سے جونیئر ہیں، وہ آپ کو وش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو یو تھنک کہ میں بہت بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں. اس ٹائم ضیاء کا ٹائم آئی تھنک 80s میں شروع ہو گیا. اس ٹائم فوج کے اندر ایولیوشن کس طرح کی آئی؟ وہ ایک ریلیجیس مائنڈیڈ لیڈر یا جنرل تھے. ان سے پہلے فوج میں لکر وغیرہ چلتی تھی، لیکن وہ ساری انہوں نے بند کر دی. تو واٹ ریئلی نارملی ہیپنڈ ان دا اسپائی ورلڈ؟ دیکھیے جو بالی ووڈ والے ہیں وہ تو اس کو گلیمرائز کرتے ہیں اور اس کو رومانٹک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈپلومیٹک مجھے نہیں، آپ نے جواب دینا مجھے سے. پاکستان کی کوئی ہے فورن پالیسی؟ بالکل فورن پالیسی ہے، لیکن اس ٹائم بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جنرل باجوہ نے ایک آئی تھنک تھنک ٹینک کی اسپیچ ہو رہی تھی، اس میں کہہ دیا کہ جی ہمیں تو نہیں اتنا زیادہ ایسے نہیں کہنا چاہیے. جب سے افغان طالبان آئے واپس تو ہم نے اب دیکھا ہے کہ دوبارہ ایک رائز شروع ہو گیا ہے. ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ میں خیال غلطی ہم سے وہاں ہوئی جہاں ہم نے سمجھا کہ کچھ طالبان اچھے ہیں، کچھ طالبان خراب ہیں، اور پھر پیچھے الٹیمیٹلی فنڈنگ تو پاکستان کے دشمن ان کو کر رہے ہیں. ہم ہر چیز ایک تو رو میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان میں جی شاید بس یہ رہ گیا کہ وہ سڑک کا نالا خراب ہو گیا، تو یہ مطلب ہماری اپنی غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں زیادہ. لیکن ہم کہتے ہیں نا جیسے منیر نیازی کا شو ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. ابھی جو آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے، پھر بلوچستان میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حالات، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بخیر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہی رہیں گے، لیکن مین چیز جو سمجھنے کی ہے گورنمنٹ کو یہ ہے کہ فوج تو پرفارم پہلے بھی کرتی رہی، لیکن وہ جو فیز ہوتا ہے نا جی بلڈ اینڈ ٹرانسفر والا، وہاں لا اینڈ آرڈر کے باقی ادارے پہنچیں اور وہ کنٹرول سنبھالیں. آپ کو لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو مے بی تھنک اے کسٹمائز سولوشن فار پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ایک نیا ماڈل لانے کے نا اسی سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اتنا گل سڑنے گیا کہ نہیں ہو سکتا صحیح. نہیں، اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں نا فوج میں فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. جنرل باجوہ بھی تو مطلب اسی لیول پہ کام کر رہے تھے، بلکہ وہ ان کو آرڈرز دے رہے تھے، تو وہ بڑا سلیکٹیو قسم کا جسٹس جو ہے وہ فوج میں چل رہا ہے. یہ تو ایک پرسیپشن ہے. لاسٹ اگر آپ ایک جنرل عاصم کو کوئی ایڈوائز کریں تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں میں سمپل یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں دیکھیں ہم اس کا ہمیں ایک دن جواب دینا ہے. لیکن فوج چلا رہی ہے پیچھے سارا کچھ، یا نہیں؟ کسی نے تو چلانا ہے. لیکن چلا آپ کو لگتا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں آپ کو لگتا ہے آپ تو ظاہر ہے ینگسٹرس کے ساتھ بھی ظاہر ہے فیملی میں جنرلی بھی، اور جو پرانے آپ کے بیچ میٹس تھے ان کے ساتھ بھی جب آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے اوور آل جو پاکستان میں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ہوپ جو ایک تھی نا کہ یار پاکستان ایک وہ پیٹریوٹزم جنرلی اوپر سے نیچے تک بہت ڈکریز ایک لیول پہ ہوا، اسپیشلی ان دا ینگسٹرز. ہاں ینگسٹر میں کافی زیادہ ہوا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے جو ریزن مین یہی ہے نا کہ جو ایک پرسیپشن میڈیا سے بن گئی ہے نا، چاہے باہر سے بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے یا ادھر ہر کے پاس فون ہے، فون میں اس کے بعد وہ پاپ اپ کرتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے اس کو، اور پھر منسٹریز اپنا رول اس طرح سے پلے نہیں کر رہی، پھر ISPR سامنے آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ فورسز کا ویو پوائنٹ ہے، اور لیکن اگر اس کو حکومت کے نمائندے کلیئر کریں اور کلیئر کریں ود ساؤنڈ لاجک کلیئرٹی کے ساتھ، تو پھر تو میں خیال اس کا فرق پڑنا چاہیے اس کو کر کے، نہیں کر کے نا. جیسے ابھی جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں مثال کے طور پہ، جلسہ اگر وہ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پوری جہاں وینیو ہے اس کو گارڈ کر لیں، کیا کر لیں بھائی جائیں. اور پھر انہیں ایک مورل ہائی گراؤنڈ سے کہیں کہ جو لیڈر اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں ان سے پرائیویٹ میں بات کریں، ان سے کہتے ہیں کہ جو مرضی کہیں، لیکن پاکستانی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ان کے خلاف اپنی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. دیٹ تو شو تو پھر یہ ہے نا کہ اپنی جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں. تو پاکستان ہے تو آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی آرم فورسز وہ ہیں، جیسے پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تو جب انڈیا نے اٹیک کیا تو یہ سارے سیاسی لیڈر ہم تو سو رہے تھے، بٹ رات کو ایئر فورس جاگ رہی تھی. انہوں نے ایئر کرافٹ کو بڑا انڈیا کو دیکھو نا ایک بڑی نوز دیا، ایک ان کی ہیوملیشن ہوئی کر کے نا. تو فورسز تو دیکھیں ہمارے میں سے ہی ہے نا، مطلب میں فوج میں ہوں، آپ سول میں، آپ میڈیا میں ہیں، اور باقی اس طرح سے کوئی بزنس مین ہے، کوئی پولیس میں ہے، تو فورس اسی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. بٹ آپ جذبہ یہ دیکھیں طلحہ کہ جس کے 2-3 بیٹے بھی میں دیکھ رہا تھا، کرک سے تھا ایک صاحب، ان کے 2 یا 3 بیٹے شہید ہو چکے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے 8 کے 9 بیٹے ہیں، اگر سارے بھی شہید ہو جائیں تو میں اب پاکستان کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ جذبہ آپ کو کسی اور نیشن میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو دیر از اے نیڈ ٹو چیرش دس کائنڈ آف جذبہ. اور چاہے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، چاہے جو بھی، ان کو یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے یار کہ پرسنل ڈفرینس میں اتنے نہ بڑھ جائیں کہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ کمپرومائز ہو.
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے کہ ہمیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپیریئر نیریٹو چاہیے گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, کہ جس میں کہ وچ اپیل ٹو دی پیپل, ٹھیک ہے نا. تو جیسے پہلے ہوتا تھا, جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا تو اس میں لوگ کہتے تھے یار فوج آئے گی ٹھیک ہو جائے گا. اب سم وہ پرسیپشن ڈفرینٹ ہے کر کے نا, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ والا بھی جو پرسیپشن ہے وہ مطلب ایز اے اسٹیٹ, ناٹ جسٹ اے فوج, ناٹ جسٹ اے گورنمنٹ, ایز معاشرہ, ایز دا ہول اسٹیبلشمنٹ وچ مینس بیوروکریسی بھی, ہر بندہ, کہ ہم اس لیول پہ نہیں جا سکے کہ ہم لوگوں کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے پانی کھڑا ہو گیا کہ جی فوج کو بلا لیں, زلزلہ آ گیا فوج, ٹیکنیکلی تو فوج کا کام نہیں ہے یہ, فوج کا کام تو ہے کہ جو اس کا صحیح اصل کام ہے. سو ایز اے قوم ہم لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر اور ملک کو اس لیول پہ نہیں کھڑا کر پائے ابھی تک کہ جہاں جس ادارے کا جو کام ہے, مطلب میں انگلینڈ میں رہا, آپ نے پوری دنیا ٹریول کی, پولیس از دا سینٹر آف گریوٹی ایوری ویئر. مطلب برٹش آرمی چیف کا مجھے شاید نام بھی نہیں پتا, یہاں شاید آئی جی کا نام کم پتا ہو, آرمی چیف کا نام زیادہ پتا ہے. تو اٹ از ویری مطلب انفارچونیٹ. ہوا یہ ہے نا کہ لوگوں نے اسپیس دی ہے خود, کہ اپنا کام نہیں کیا کہ یار فوج کر لے گی آ کے. اب جیسے میں جب لیفٹنٹ کرنل تھا تو میری گجرانوالہ پوسٹنگ تھی, تو ہمارا انٹرنل سیکورٹی کا جو جگہ تھی وہ فیصل آباد میں تھی. اچھا فیصل آباد میں ہماری زمینی تھی, لوگ مجھے جانتے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے فیصل آباد نہ بھیجیں بیکاز لوگ پیپل نو می, تو میں شاید وہاں پہ پریشر میں ہوں, بٹ ہمارے اس کو جنرل سنوں گا نہیں آپ جائیں گے, تو میں وہاں رہا. اچھا پہلے ہم نے وابڈا میں کام کیا, وابڈا کو ٹھیک کیا, مطلب وابڈا واز گوئنگ ڈاؤن ٹو دی ڈرین, اس کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا, اس کے لائن لاسز کم کیے, اور جب وابڈا ٹھیک ہو گیا پھر فوج واپس آ گئی. پھر ہمیں کہا گیا کہ جی ابھی دوبارہ جائیں اور بھل صفائی کریں. اب میں نے کھڑے ہو کے ایز اے کرنل اپنے جوانوں سے نہروں کی بھل صفائی کرائی ہے. ابھی میرا کام ہے یار, یہ میرا کام تو ہے سردوں کی حفاظت کرنا, جب بھل صفائی والے بھل نہیں کر رہے سماؤ. لیکن آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کدھر ہے وہ جو بلدیہ, یا جو پتہ نہیں کہاں پہ وہ, یا گھوست ملازمین ہے یا گورنمنٹ ان سے کرا نہیں رہی. جیسے شباز شریف صاحب نے گھوست اسکول کا ایک دفعہ کیا تھا, وہ بھی ہم نے کیا. مطلب ون واز امیزڈ کہ لوگ کاغذوں میں موجود ہیں, تنخواہیں جاری ہیں, گراؤنڈ جب فار فلنگ ایریاز میں جائیں وہاں بندے ہی نہیں ہیں, یا تو اسکول ہی نہیں ہے, بندے کام چل رہا ہے. تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ نے فوج بالکل شروع کیا اور ون آف دا جو ہائیسٹ ایک ذرا مور آف اے جنرل لیول تک آپ گئے, آپ نے پوری ایک وہ آرک جس کو کہتے ہیں ڈیکیڈز آف یو نو, بیکاز کوئی بھی فوجی جاتا ہے تو میرے خیال سے دیٹ از دا الٹیمیٹ مور اور لیس کہ یار مجھے یہاں پہنچنا ہے. تھوڑا سا اگر بفور وی گو ان ٹو دا آرمی والی سائڈ, تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتا سکیں, کہاں پیدا ہوئے, تھوڑا سا فیملی کے بارے میں. میں لاہور میں پیدا ہوا. تو صحیح لاہوری ہیں آپ؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں. تو بٹ میرے والد جو تھا ان کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا, تو جب پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے ایئر فورس جوائن کر لی. اور وہ بھی مائگریٹ ہوئے تھے؟ نہیں, ہم تو شروع سے ہی جنڈیالہ شیر خان کے رہنے والے ہیں, وچ از اے اسمال اور میڈیم سائز ٹاؤن نیئر شیخوپورہ. اور جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت پیر وارث شاہ کا مزار جو ہے وہ جنڈیالہ شیر خان میں. تو پھر جب پاکستان آزاد ہوا تو میرے والد ایئر فورس میں چلے گئے, اور ان کی کافی عرصہ پوسٹنگ کراچی میں مختلف بیسس پہ رہی. تو میری جو ابتدائی تعلیم جو وغیرہ جو تھی میں نے کراچی سے حاصل کی. میں وہاں سینٹ پال اسکول میں اور کالج میں پڑھا میں نے, اور جیسی میں نے ایف ایس سی کی تو میں فوج میں بیسیکلی آنے کے لیے انسپائر اپنے میرے ماموں تھے, جو کہ ان کا نام تھا میجر خالد عدنان خان, اور وہ میجر شبیر شریف شہید کے یونٹ میٹ بھی تھے, اور ان سے 6 مہینے ایک بیچ جونیئر تھے. تو انہوں نے کافی عرصہ اکٹھا گزارا ہوا تھا, اور تو وہ پھر مجھے شبیر شریف شہید نشان حیدر پہلے انہیں ستارہ جرت ملا, تو ان کی بڑی باتیں کرتے تھے وہ, کہ وہ یونٹ میں ایز اے ینگ آفیسر ایسے آتے تھے, ایسی ٹریننگ کرتے تھے. اینڈ یوز ٹو سے کہ میجر جو شبیر شریف شہید تھے وہ دوستوں کے لیے یا ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. تو مجھے بڑا اسٹوریز انسپائر کرتی تھی نا. تو پھر جیسے میں نے ایف ایس سی کی تو میں نے اپلائی کیا اور میری فوج میں سلیکشن ہو. اور یہ تھا 19 میں نے 76 میں جوائن کیا, ٹھیک ہے, 78 میں پاس آؤٹ ہو گیا. صحیح. اینڈ آئی واز لکی انف کہ میں نے جو یونٹ آپٹ کی
وہ مجھے مل گئی اور وہ ایک ارٹلری کی یونٹ تھی. تھوڑا سا بتائیں اس ٹائم جب آپ کراچی میں بھی تھے یا لاہور میں بھی تھے, جو بچپن کی آپ کی میموریز ہیں, اس ٹائم کا پاکستان کس طرح کا تھا؟ دیکھیے اس کا وقت کا پاکستان بہت خوبصورت تھا. مجھے کراچی کا یاد ہے کہ ہمارے اسکول کے اپوزٹ جو ایک نیول ہیڈ کوارٹر تھا صدر میں, تو اکراس ہی روڈ تھے اس میں, اور بڑی پیسفل طریقے سے ہوتا تھا. اور جب کبھی یہ محرم کا موسم آتا تھا, محرم کا جب محرم آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ سبیلیں لگی ہوئی ہیں, اس میں بڑا شربت مل رہا ہے, اس میں دودھ بھی مل رہا ہے, اور لوگ بڑے بھائی چارے سے رہ رہے ہیں, شیعہ سنی سارے ایک جگہ چیز تھی. اور پھر میں نے فوج میں دیکھا کہ کوئی بات ہی نہیں کرتا شیعہ سنی پہ. اور جب میں جنرل بنا تو مجھے اے ڈی سی ملنا تھا, تو میں نے اپنی ملٹری سیکٹری برانچ سے کہا کہ بھائی مجھے اے ڈی سی دیں. انہوں نے کہا آپ کی کوئی چوائس؟ میں نے کہا میری کوئی چوائس نہیں ہے, مجھے میرٹ پہ دیں. تو دے گی می اے پینل, تو اس میں جو مجھے اچھا لگا ٹاپ پہ تھا, تو میں نے کہا پوسٹ کر دیں. تو اس نے مجھے کہا سر آپ تو سنی ہیں, یہ تو شیعہ ہے. تو میں کہا سو وٹ, آپ اسی کو پوسٹ کریں. تو وہ میرے ساتھ رہا اور میں نے اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹیں دی, بہت اچھا تھا وہ. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ہم سب ایک تھے. جو بھی ڈفرینس آئے وہ ان کی وصال کے بعد آئے, تو وہاں تک تو ہم سب ایک ہیں. تو جہاں تک ایک ہیں اس کی بات کریں. جو ڈفرینس ہیں اگر آپ کو لگتے ہیں تو بے شک اپنے پاس رکھیں, گھر میں بات چیت کریں, بٹ جب گھر سے باہر ہم نکلیں تو ہم ایک ہیں. تو ہمارا جب قرآن شریف پہ ہمارا ایک ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں, آخری خطبہ انہوں نے ہمیں دیا, اس پہ سب کا ایمان ہے, اس پہ بلیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے مسلم ہمیں اس پہ رہنا چاہیے. بعد میں کیا ہوا, 1400 سال پہ ہوا, نہ اس کو کاغذ تھا, نہ اس کو کوئی جو تھے. قرآن شریف تو لوگوں کے سینوں میں تھا نا, باقی چیزیں تو حدیثیں ہیں, اور کچھ بڑی مستند حدیثیں ہیں. بڑا اچھا کام ہوا, بڑے امام وغیرہ آئے, بٹ جو چیز ہے وہ جو رہتی دنیا تک رہے گی وہ قرآن شریف ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ کے جو پہلو تھے, سنت, وہ جو ہمیں آئی اس پہ, اور آخری خطبہ جو دیا. تو یہ بڑی ایک ہمارا ایک میرا خیال ہے ایک بڑا ایک گریٹ ایسٹ ہے. تو جب ہمارا وہ ایک ہے تو پھر ہمیں وہ یہ ڈفرینس کس لیے. سو تھوڑا سا بتائیں, جب آپ ISSB آپ نے کیا, سلیکشن آپ کی ہوگی, ہاؤ واز دیٹ سارٹ آف مومنٹ فار یو؟ بڑا اچھا تھا. میں پہلی رات جو میں نے زندگی میں گھر سے باہر گزاری تو ISSB کی تھی. اوکے. ہاں, سما میں کبھی باہر نہیں رہا تھا. اور اس کے بعد اس ٹائم کہاں ہوتا تھا, کس شہر میں؟ کوئٹہ میں تھا, ایک ہی ہوتا تھا. تو وہ 4 دن کا ٹیسٹ تھا, اور اس کے بعد پھر میں گھر سے جب نکلا تو PM میں ٹریننگ کے لیے گیا. تو میں باقی جو وہاں پہ کیڈٹس آئے ہوئے تھے ملٹری کالج کے ڈفرینٹ, تو تھوڑا سا مجھے اس پہ ڈس ایڈوانٹیج فیل ہوا, بیکاز وہ فزیکلی ہم سے بڑے وہ جو تھے وہ بہتر تھے. اور مجھے یاد ہے کہ پہلے مہینے میں میرے دونوں پاؤں اتنے سوج گئے میں بوٹ نہیں پہن سکتا تھا. اور اٹ واز ویری ٹف. رات لیٹ نائٹ تک ہمیں وہ ٹریننگ دیتے تھے, جس سے ریگنگ کہتے ہیں, وہ ملتی تھی. اور لائٹس آف ٹائمنگ 10 ساڑھے 10 بجے ہوتا تھا, اور صبح 4 ساڑھے 4 بجے ہمیں اسٹاف اٹھا دیتا. اور یہ 2 سال کا آپ کا 2 سال کا پیریڈ. اور یہ اس ٹائم بھی کاکول تو نہیں تھا؟ کاکول میں تھی ٹریننگ, کاکول میں ٹریننگ تھی. بٹ مین جو آپ کو فزیکلی ٹف کیا جاتا ہے وہ پہلے 2 ٹرمز میں آپ ہو جاتے ہیں. پھر اتنا آپ کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ پھر آپ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رگنگ کرے, ہم کوئی فزیکل کام کریں, بیکاز یور مسل آر سو ٹیونڈ اپ کہ دے وانٹ ٹو فار ایگزامپل ڈو سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹی. اور اس ٹائم جو آپ کے آس پاس کے ینگ سولجرز بن رہے تھے, ان کے ساتھ جب آپ بات کرتے تھے, وٹ ور لائک سارٹ آف دیئر انسپریشن ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیے ہمیں جو سکھایا گیا نا کہ اگر آپ فوج میں ہیں تو ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ فوج میں ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے سینئر بتایا کرتے تھے کہ آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ اس ٹائم کی بات, اس ٹائم کی بات ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو پہلا چیز تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو پروفیشن ہے, تو یو ہیو جوائنڈ دس پروفیشن, تو یو شوڈ ایکسل, یو شوڈ بی نمبر 1 ان یور پروفیشن وٹ ایور یو آر. چاہے آپ انفینٹری سے ہیں, چاہے آپ آرٹلری سے ہیں, چاہے آپ آرمرڈ کورس سے ہیں, جو آپ کا جاب ہے اس میں یو شوڈ بی نمبر 1. Everybody should try to be number 1. تو اگر ہر کوئی بندہ کوشش کرے گا نمبر 1 بننے کی, اوور آل سسٹم امپروو ہوگا. اور دوسرا وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ کا جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, تو اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھیں.
اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھیں, اس سے ریمین کنیکٹڈ. یہ نمبر 2 چیز ہے. اور تیسرا حقوق العباد, کہ آپ کسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, تو وہ جو حقوق میں آتا ہے پیرنٹس کا, بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا, آپ یونٹ میں رہ رہے ہیں, وہاں حقوق العباد آ جاتے ہیں. تو ان 3 چیزوں پہ آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑا ایک پروفیشنل قسم کا وہ ایک ایٹماسفیئر ہوتا تھا وہاں پہ کر کے. اور اس ٹائم کا تو ایبٹ آباد بھی بڑا ڈفرینٹ ہوگا. بہت اچھا تھا جی. وہ ہم اس میں ہمارے 5 میل 5 مائل 9 مائل ٹیسٹ ہوتے تھے. تو وہ پھر ہم کاکول اکیڈمی سے نکل کے ادھر سے پھر ہمیں جو روڈ تھی نوشہرہ روڈ سے پورا ایک سرکل لگاتے تھے. اب جائے تو بالکل ڈفرینٹ لگتا ہے, اور بہت زیادہ اس میں مشروم گروتھ ہے کنسٹرکشن کی اور باقی چیزوں کی. ان 2 سالوں کا سب سے بہترین ٹائم اور سب سے ٹفسٹ دن کون سا تھا آپ کا؟ ٹفسٹ ٹائم تو شروع کا ہی ہے, جب آپ کو پہلے مہینے میں سب رگڑا دے رہے ہوتے ہیں سینئرز, اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اس ٹائم. لیکن کبھی خیال آیا تھا آپ کو کہ یار یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں, یہ تو مطلب مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید پتہ نہیں میں یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گا بھی کہ نہیں ہوں گا, کہ اتنا ٹف جاب ہے یہ کر کے. لیکن پھر پہلے مہینے کے بعد پھر آپ ایسے ٹیونڈ اپ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب اسپیشل آپ فائنل ٹرم میں جاتے ہیں تو پھر آپ لارڈس بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ 4th ٹرم میں ہیں, 3 ٹرمز آپ سے جونیئر ہیں, وہ آپ کو وش کر رہے ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو یو تھنک کہ میں بہت بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں, اچھا اپنا ایک باس تو. لیکن پھر اس کا جو ہے اینٹی کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے لارڈز اور سینئر بن کے پاس آؤٹ ہوتے ہیں, تو جب یونٹ میں آتے ہیں تو وہاں بیبی آف دا بٹالین ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو اسپیشل جیسے آرٹلری یونٹس میں میں نے دیکھا, وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی یو لیفٹیننٹ آر سپوز ٹو بی سین ناٹ ٹو بی ہرٹ. ٹل دا ٹائم آپ نے اپنے بیسک کورس نہیں کر لیے, آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے اکوپ نہیں کر لیا کہ آپ اپنی بات کر سکیں. تو شروع میں وہ پسند نہیں کرتے تھے ہم بات کریں, لیکن الحمدللہ جب ہم نے اپنے کورسز وغیرہ کیے, اور مجھے اللہ کی بلیسنگ تھی کہ میں نے بہت اچھے کیے, ٹاپ وغیرہ کیے آرٹلی کے آل آرمس کے کورسز, تو پھر گریجولی پھر آپ کو اس طرح سے امپورٹنس ملتی ہے. اور جب آپ پی ایم میں سے نکلے, پہلی آپ کی پوسٹنگ نوشہرہ میں تھی. نوشہرہ میں تھی, وہاں میں نے جوائن کیا. اور پھر مجھے میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی ٹریڈیشنس تھیں. تو مجھے میں ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ جونٹ کو جوائن کیا, تو پہلے دن جا کے جب ملا تو مجھے ہمارے کمانڈنگ آفیسر تھے استاد جرت تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی 1 مہینہ تو آپ جوانوں کے ساتھ رہیں گے, تو آپ رینک اتاریں اور سپاہیوں کی طرح جوانوں کے ساتھ آپ 1 مہینہ رہیں گے. 1 ہفتہ آپ لانس نائک ہوں گے, دوسرے ہفتے آپ نائک بنیں گے, تیسرے ہفتے روٹین فالو کرنی ہے ان کے ساتھ, اور انہی کے ساتھ بیرک میں رہیں گے. اور 3rd ویک میں آپ حوالدار بن جائیں گے. تو یو نیڈ ٹو سی کہ ہمارے جوان جو اس کی ڈیلی روٹین کیا ہے, وہ کیسے اب زندگی کی شب و روز گزارتا ہے وہ. تو میں ان کے ساتھ جوان میں رہا. پہلے دن ہفتہ میں بالکل سپاہی تھا, اور اگلے ہفتے پھر مجھے انہوں نے ایک یہاں پہ اسٹرائپ لگا دی, لانس نائک بنا دیا, پھر مجھے نائک بنا دیا, پھر حوالدار. تو اس کا مجھے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ میں شروع سے ہی مجھے پتہ چلا کہ ایک جوان جو ہے وہ یونٹ میں کس وقت صبح اٹھتا ہے, کیسے واش روم میں جاتا ہے, وہاں اس کی کیا روٹین ہے, اس میں کیا پرابلمس آتے ہیں, کیسے وہ لنگر سے کھانا کھاتا ہے, اس کا کھانا کیسا ہوتا ہے, پھر گیمز میں کیسے جاتا ہے, رات کو اس کی ڈیوٹیز کیسے لگتی ہیں, گارڈ ڈیوٹیز, وہ سوتا کیسے ہے. تو یہ سب چیزوں کا بڑا ایک آپ کو ایک جو فارمیٹیو سٹیج ہوتی ہیں, پھر وہ آپ کو بعد آنے والی ٹائم بڑا فائدہ دیتی ہیں. اور یہ تقریباً ابھی 80s تک, میں 78 79 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پہلی پوسٹنگ کے بعد دوسرا پھر آپ کا کیا؟ بس ہم پہلے نوشہرہ میں رہے جی, وہاں سے پھر ہماری یونٹ کوئی 2-2.5 سال بعد سیالکوٹ آ گئی. تو جب میں سیالکوٹ آیا تو کچھ عرصے کے لیے میری انہوں نے اٹیچمنٹ کی ایز اے ADC ٹو وائس چیف آف آرمی اسٹاف. اور اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ آ گئی G3 انفینٹری بریگیڈ. صحیح. تو میں آزاد کشمیر میں وہاں چلا گیا. تو ابھی 1.5 سال ہی وہاں رہا تھا. تو میری پھر سلیکشن ہو گئی, مجھے سیکونڈمنٹ پہ بھیج دیا گیا سعودی عربیہ. تو پھر میں وہاں 2 سال سعودی کینٹ میں رہتا تھا, اور ہماری پوری آرٹلری کی یونٹ تھی, اور میں اس یونٹ کا ایجوٹنٹ مقرر ہوا. میں 2 سال ایجوٹنٹ رہا, اور عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں قاعدہ منطقہ شمالیہ الغربیہ. تو ان کی جو نادرن ایریا کمانڈر تھا اس کے ساتھ ہم کینٹ میں رہتے تھے, اور تبوک ہمارا بیس تھا. صحیح. سو سعودی جانے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم پیچھے ہیں, اس ٹائم ضیاء کا ٹائم آئی تھنک 80s میں شروع ہو گیا,
उस टाइम फौज के अंदर किस किस्म की चेंजेस जो हैं वो एवोल्यूशन किस तरह की आई? बस ज्यादा साहब जैसे आप समझते हैं कि वो एक रिलीजियस माइंडेड लीडर या जनरल थे, तो जो चेंज उन्होंने किया कि उनसे पहले फ़ौज में लिकर वगैरह चलती थी, लेकिन वो सारी उन्होंने बंद कर दी और ओवरनाइट, हाँ जब जैसे वो आए, और फिर उन्होंने उसमें ज़्यादा तरजीह पाकिस्तानी ड्रेस को दी कि शलवार कमीज़ आप पहनेंगे, वेस्ट कोट। तो पहले ये चीज़ें अलाउ नहीं थी ऑफिसर मैस में, फिर ऑफिसर मैस में ये चीज़ें अलाउ कर दी गई और फिर हम पहनते थे, वो हमें ड्रेस कंफर्टेबल भी लगता था। और एक थोड़ा सा जैसे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को मोटो दिया उन्होंने, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह, एक उन्होंने वो मोटो दिया पाकिस्तान आर्मी को। और उसमें पाकिस्तान आर्मी की थोड़ी ओरिएंटेशन जो थी वो थोड़ी रिलीजियस तौर पे ओरिएंटेड। उससे पहले क्या मोटो था वैसे, मतलब 80 से पहले जब आप उस वक्त वो कायद आज़म का ही जो मोटिव है यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, वो था। आर्मी के बाद सच मोटिव नहीं, मोटो नहीं था वो, फिर जनरल साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दिया ये। और उस टाइम को आप वैसे कैसे देखते हैं, लाइक फौज एज अ फौज कैसे इवॉल्व हुई पाकिस्तान आर्मी इन द टाइम ऑफ जनरल ज़िया-उल-हक? देखिए फौज का जो सिस्टम है ना, एक बड़ा इस्टेब्लिश और मैच्योर सिस्टम है, और मैंने पाकिस्तान आर्मी में 38 ईयर से ज़्यादा सर्विस की है, और मैं अहम अपॉइंटमेंट पे रहा हूँ, और बड़े कम अफसर फ़ौज में होंगे कि जो हर रैंक में, जैसे मेजर भी, लेफ्टिनेंट कर्नल भी और ब्रिगेडियर भी, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में रहा, जहाँ पे फ़ौज की सारी प्रमोशंस, पोस्टिंग वगैरह होती हैं, फॉरेन असाइनमेंट भी वहीं से आती हैं। तो मेरा ये बड़ा एक्सपीरियंस है, और मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि फ़ौज में ऑलमोस्ट 100% मेरिट है, कि अगर आर्मी चीफ भी चाहे कि मैं किसी जूनियर ऑफिसर को अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट दे दूं, तो शायद वो ये नहीं कर सकते। अच्छा जी, नहीं, बट पीपल से अनलेस, बता दूं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अनलेस कि उसकी वो रिकमेंडेशन ना हो। जैसे मैंने स्टाफ कॉलेज किया तो मुझे एक रिकमेंडेशन मिलेगी, या मैं ब्रिगेड मेजर जा सकता हूँ, या मैं किसी थोड़े से लोअर शेड की अपॉइंटमेंट में जा सकता हूँ। तो अगर मैं BM रिकमेंडेड नहीं हूँ तो मुझे आर्मी चीफ भी नहीं भिजवा सकते, इतना मेरिट है। सिमिलरली आप वॉर कोर्स करते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स करते हैं आप, तो उसमें आपकी रिकमेंडेशन आती है, आपने चीफ ऑफ स्टाफ जाना होता है, आपने MO डायरेक्टरेट में, आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में, मुख्तलिफ रिकमेंडेशन मिलती हैं। उन रिकमेंडेशन को टेम्पर नहीं कर सकता। अगर कोई जिसने कभी की है, मतलब ऐसा नहीं है, एक आध दफ़ा शायद टेम्पर हुई हैं, पेश मिसालें होती हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। आप सीनियर अपॉइंटमेंट में हैं, आपकी यूनिट का ऑफिसर आपको पैनल में मिल जाता है, आप उसको प्रेफर करते हैं, आप उससे बेहतर क्वालिफाइड पे। लेकिन जब भी कहीं इक्का दुक्का दफ़ा ये इसको आपने ओवर रूल किया है, वो चीज़ जब आपकी प्रमोशन आती है उसमें सामने आ जाती है। ओके जी, बिकॉज इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड कि फलाने ऑफिसर ने इसके बारे में ये किया और इसको वहाँ किया गया। सही। तो अगर मेरिट वायलेट होता है, लेटर ऑन आपको प्रमोशन में बड़ा वो फिर हार्मफुल होता है। लेकिन आपको, और अगेन थोड़ा सा हम ज़िया वाले टाइम पे आए हैं, आपको क्या लगता है कि फ़ौज के अंदर एवोल्यूशन कितनी मतलब आई उसके बाद, इन अ वे अच्छी बुरी, या लाइक फ़ौज का ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ आपको लगता है थोड़ा चेंज हुआ उसके बाद? ज़िया साहब के बाद ये हुआ कि उस तरह से वो, जैसे वो एक रिलीजियस माइंडेड अप्रोच थी कि उसमें जुमा भी पढ़ना है आपने, और नमाज के वक्त ब्रेक हो जाती थी फॉर एग्जांपल, उस तरह से नहीं हुआ। बट प्रोफेशनली फोर्स जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है और मजबूत से मजबूत तर होती रहती है। तो जो इस वक्त फ़ौज का मैं देखता हूँ स्टैंडर्ड, वो पहले से बहुत बेहतर है। मैं आज जो यंगस्टर आप देखें, अब देखें जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ टेररिज्म के इंसिडेंट हो रहे हैं, आप देखें कि जो जूनियर लीडर है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, कि जहाँ अगर जवानों की शहादतें होती हैं, साथ आप देखें लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर जो हैं, कर्नल्स, वो साथ उनके भी इसी तरह से आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, उनके साथ खड़े होते हैं। तो फ़ौज इस वक्त बहुत ही आई वुड से कि एक एस्टैब्लिश्ड और प्रोफेशनल इदारा बन चुकी है। और थोड़ा सा अगर आप सऊदी का अपना टाइम बताएं, सो सऊदीज़ के साथ जो था उस टाइम, तो वो मेरे ख्याल से बड़ा इवॉल्व हो रहे थे, अब तो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक डिफरेंट सऊदी है। जब आप गए थे तो आई एम श्योर दैट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट, बट सऊदी फ़ौज के साथ, या जब सऊदी अरब में आप लोग थे, तो थोड़ा सा अगर सऊदी अरब किस तरह का था उस टाइम, एंड देयर मिलिट्री सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज। जब हम गए तो वहाँ पे जो बादशाह थे, किंग फाहद का ज़माना था,
اور یہ 80s کا میں بات کر رہا ہوں 84 85 86 کی. جو خانہ کعبہ والا ایونٹ ہوا تھا وہ کب ہوا؟ وہ ہمارے جانے سے تھوڑا پہلے ہوا تھا. وہ 79 80 میں ہوا تھا. اور اس کے بعد ہی پہلے انہوں نے دوسروں سے کوشش کی, پھر پاکستانی فوج کے یہاں سے لوگ گئے, کمانڈوز گئے, انہوں نے جا کے ایکچولی کلیئر کیا اس کو. اس میں مشرف صاحب تھے یا وہ واز اٹ جسٹ کچھ کوئی کہتا تھا کوئی کہتا نہیں تھا؟ میں خیال خود تو وہاں پہ نہیں تھے اس وقت وہ, بٹ اس وقت وہ میں شاید ایس ایس جی میں تھے, لیکن خود وہاں وہ پریزیڈنٹ اس میں نہیں تھے. اور اس کے بعد سے پھر سعودیز نے ریکویسٹ کی پاکستانی کانٹینجنٹ کے لیے, اور ہم بھی جب تبوک میں تھے تو ہم 24 آور 48 آور کے نوٹس پہ رہتے تھے کہ آپ کو کہیں بھی سعودی عربیہ میں انکلوڈنگ مکہ مدینہ یا کسی جگہ پہ بھی آپ کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا ایک پورا سسٹم تھا. اگر ہم اپنے رہ رہے ہیں اپنا بیچلر آفیسر کوارٹر میں بھی, تو ایک ڈیوٹی آفیسر ہر وقت موجود رہتا تھا, اور شارٹ نوٹس تو یو کوڈ بی سینڈ اینی ویئر. اور ویسے جیسے میں نے بتایا ہم قاعدہ منطقہ شمالی اور غربیہ میں تھے, تو یہ بالکل جارڈن کے پاس کا یہ علاقہ ہے. اور تھوڑا سا اگر ایک عام بندہ جس کو اسٹرکچر اتنا زیادہ نہیں پتا, بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ یہاں سے پاکستان آرمی اپنی فوجیں بھیج رہی ہے, یو این میں تو سمجھ آتا ہے کہ پوری دنیا کی فوجوں نے ایک جگہ پہ آنا ہے جو کانفلکٹ والے ایریاز ہیں, بٹ لیٹس سے جیسے سعودی ہے, تو واٹ از دا رول آف دا پاکستانی آرمی, یا لائک پاکستان حکومت کیوں بھیجتی ہے لوگ کہ وہاں جو ڈپلوائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پاکستان آرمی تو ایک سیزنڈ آرمی ہے, دیکھیں نا بیٹل ہارڈنڈ ہے, تو سعودی عربیہ کو تو ایسی تھریٹ نہیں ہے. تو وہاں پہ تو پیسے کی بھی ریل پیل ہے, تو وہ اب ان کو ہم تو اپنے ایک سسٹم انگریزوں سے لیا ہوا سسٹم آگے چلایا ہم نے, ایسی ان کی کوئی لیگیسی نہیں تھی. تو انہوں نے ٹریننگ پھر یا تو انگریزوں سے لے لیں یا ہم سے لے لیں. تو دے پریفرڈ کہ پاکستانی ہمیں آ کے یہ ٹریننگ دیں اور ہمیں پروفیشنلی ٹرینڈ کرے. تو پھر پاکستان سے یہاں لوگ جاتے رہے, وہاں پہ مختلف ڈاکٹرز بھی گئے ہیں اور مختلف آرمز کے لوگ بھی گئے ہیں, انسٹرکٹر بھی گئے ہیں یہاں سے. انہوں نے ان کو ٹریننگ دی ہے اور ان کی جو عسکری صلاحیت ہے اس کو بڑھایا ہے. اور جب آپ کام کرتے تھے سعودی آرمی کے ساتھ, ان کا مطلب وہ کیسے مزاج ان کے کیسے ہیں سعودیوں کے؟ سعودی کا بڑا انڈیپینڈنٹ سا مزاج ہے, کیونکہ نظر تو آتے ہیں انہوں دل کوئی نہیں کرتا کام کرنے کو ان کا, وہ سارے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہماری ایک یونٹ تھی, جیسے ہم ان کے نتن ایریا کمانڈر کے ساتھ تھے, تو ہم صبح جب یونٹ جاتے تھے تو ان کے گارڈز باہر کھڑے ہوتے تھے. تو ان کا گارڈز کا یہ سسٹم ہے کہ وہ جیسے ایک گارڈ سینٹری پوسٹ پہ کھڑا ہوا ہے, تو آپ صبح جا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, ساتھ ہی اس نے اپنی بڑی سی بیوک یا کچھ شیورلیٹ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے, اور وہ ٹائم دیکھتا تھا کہ میرا ڈیوٹی کا 6 بجے ختم ہے, تو وہ 6 بجے اٹھ کے اپنی گاڑی لے کے چلا جاتا تھا. تو ڈس ریگارڈنگ کہ اگلے نے آ کے چارج سنبھالا ہے کہ ابھی نہیں سنبھالا. جی, تو شروع میں تو ان کا یہ ایٹیچیوڈ تھا, بٹ اب کیونکہ انہیں یہ وار یمن میں لڑنی پڑ رہی ہے, اور ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی پروفیشنل ہو گئے ہیں. اور مجھے اللہ نے یہ بھی اعزاز بخشا کہ میں 2005-06 میں انہوں نے پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کی NDC جو تھا نیشنل ڈیفینس کالج جو اب یونیورسٹی بن چکا ہے, اس طرح کا ادارہ بنانا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے 4 بریگیڈرز کی ٹیم کو ہیڈ کیا, جس میں 2 بریگیڈرز ہم آرمی سے تھے, ایک ایئر فورس کے ایئر کمانڈور تھے اور ایک نیوی کے کمانڈور تھے. تو ہم نے پہلی دفعہ جا کے وہاں پہ سعودیز کا مطلب فاؤنڈیشن لے کی ان کو نیشنل ڈیفینس کالج بنانے میں. جی, تو مجھے یہ بھی اللہ نے یہ موقع دیا. اور اس میں کتنا عرصہ لگا آپ کو تقریباً؟ ہم وہاں کوئی 2 مہینے رہے اور پھر ہم واپس آ گئے. پھر جیسے ہم واپس آئے تو ان کے جو ایک 3 اسٹار جنرل تھے جو ان کے DG ٹریننگ سے, وہ وہاں سے واپس آئے ہمارے پاس, اور انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ان آفیسرس کو تو اگر یہ نہیں دے سکتے تو ہمیں ان کی طرح کے اور آفیسر دے دیں, اور ہم انہیں پرماننٹلی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. تو میرے بعد بھی پھر ٹیمز گئی اور انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا, اور اب ایک پراپر ان کا نیشنل ڈیفینس کالج بن چکا ہے. سعودی کی اگر ہم بات کریں تو آج کل جنرل رحیل ادھر موجود ہیں جو ساری اسلامک فورسز کے ہیڈ کے طور پر ہیں. لائک واٹ از دا رول آف دس پوسٹ ایز ویل ایز دس فوج؟ دیکھیں وہ جو ہے نا, وہ بیسیکلی اینٹی ٹیررزم فورس ہے. جی, وہ اینٹی ٹیررزم فورس ہے, اور وہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں آئی تھنک 44 سے زیادہ ہیں جن کی فورسز وہاں پہ کانٹینجنٹ کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. بٹ ایسا سچ نہیں ہے کہ فورسز وہاں موجود ہوں, ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کی ٹریننگ اپنے اپنے ملکوں میں ہوتی رہتی ہے, اور پرائمریلی کوئی کسی بھی اینٹی ٹیررزم آپریشن میں اگر ان کو استعمال کرنا پڑے تو وہ کیا جا سکتا ہے. بٹ لائک گلوبلی یا صرف سعودی کے اندر؟ وہ فی الحال تو انہوں نے سعودیز کے لیے رکھا ہوا ہے.
اوکے اس کو کر کے. بٹ اگر OIC چاہے یا سعودی گورنمنٹ چاہے تو کہیں اور کسی اسلامی ملک میں بھیجنے کے لیے پرائمرلی فار دی اینٹی ٹیررسٹ آپریشن، ناٹ کہ آپ کسی ملک کے خلاف اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا پرسیپشن آئی تھنک پہلے تو یہ چاہتا تھا نا کہ جی مطلب اسلامک فوج پتہ نہیں مطلب کیا ہے، پاکستان آرمی بھی اسلامک فوج ہے، اب یہ کون سی فوج بن گئی. تو وہ آئی تھنک پیلسٹائن والے ایشو کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ بات کرنا شروع کی کہ یار ایک اگر ہے تو آپ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جا کے جنگ کر دیں، پر کچھ تو آپ کریں. تو وہ آئی تھنک واز ویری انکلیئر کہ وٹ از دا آبجیکٹیو آف دیٹ اسلامک. اب دیکھیں نا لوگوں کی ایک پرسیپشن بن جاتی ہے، ایسے میڈیا بنا دیتے ہیں کہ نا کہ ایک اسلامی فوج ہے اس کو جا کے غزہ میں آپریٹ کرنا چاہیے. اب غزہ کا آپ دیکھیں نا، فلسطین میں بھی آپ دیکھیں درجن سے زیادہ ان کی شاخیں، PLO علیحدہ ہے، حماس علیحدہ ہے، حزب اللہ علیحدہ ہے، اور کافی سارے فیکشنز ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں. اور ان کے نزدیک جو ممالک ہیں جیسے ویسٹ بینک کے ساتھ جارڈن کا علاقہ آتا ہے، پھر سیریا کا علاقہ آ جاتا ہے، اس میں لبنان کا علاقہ آتا ہے. تو اب جارڈن سیریا نے تو ان سے دیکھیں پورا پیچ اپ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ امہ کے نام پہ ان کا خون تو جوش مارتا ہے، بٹ ریئلٹی آن گراؤنڈ سم ٹائم ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اور یہ فورس جو ہے یہ بیسیکلی جیسے میں نے کہا اینٹی ٹیررزم آپریشن کے لیے وہاں رکھی گئی ہے. اور جنرل رئیس صاحب کو میں خود جانتا ہوں، آپ نے اچھا کہ ان کا ذکر کر دیا. میں اور وہ PMA میں اکٹھے ہوتے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ میرے ماموں ان کے بڑے بھائی جو تھے ان کا بڑا ایک پیار محبت اور بڑا کلوز انٹریکشن تھا، اور مجھے وہ کافی انسپائر بھی کرتے تھے. تو میں جب فرسٹ ٹرم میں تھا تو جنرل رحیل وہاں فائنل ٹرم میں تھے. جی میں نے ان کو ایز اے فائنل کیڈٹ میں دیکھا. تو ان کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایز اے کیڈٹ اور ایز اے جنرل آفیسر اور لیٹر ایز اے چیف ان میں کوئی فرق نہیں دیکھا. وہ جیسے ایز اے کیڈٹ تھے ویسے وہ آرمی چیف بھی تھے. ان کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے، یہ بہت ہم آگے چلے جائیں گے، بٹ اگر ان کی بات ہی ہو رہی ہے، واٹ آر سم آف دا بیسٹ سارٹ آف 5 تھنگس جو ان کے دور میں آرمی چیف کے ہوتے ہوئے پاکستان میں انہوں نے کی یا ہوئی؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل رحیل شریف جو تھے نا، ان کی پرسنالٹی لوگوں کو بڑا انسپائر کرتی تھی. ایک تو لیگیسی کیری کرتے تھے کہ بھائی ان کا بھائی جو تھا وہ پہلی جنگ میں 65 میں ستارہ جرأت تھا، اور 71 میں نشان حیدر تھا. لیکن اس میں جنرل عاصم باجوہ کا بھی بہت بڑا کردار تھا. وہ میڈیا والا جو تھا، تھینک یو راحیل شریف. ہاں وہ اس میں عاصم باجوہ صاحب نے بڑا اچھا اپنے پرفارم کیا جب DG ISPR تھے. بٹ اب جو آپ چیزوں کو پرفارم تبھی کر سکتے ہیں نا کہ کوئی اس کا بیسس ہو، سبسٹنس پیچھے جو ہے سبسٹنس پیچھے ہو، تبھی آپ بیس کر سکتے ہیں نا. اور پھر آپ جنرل رئیس کو دیکھیں کہ جہاں بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا وہ فوراً پہنچ جاتے تھے. اور میں آپ سے بات شیئر کر لیتا ہوں کہ جب وہ یہ ٹیررزم کی کارروائی بڑھی تو جنرل رئیس صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بہت پہلے، حکومت تو بہت بعد میں انوالو رہی، انہوں نے ان کے خلاف آپریشن کر دیے تھے کہ جہاں پہ بھی ملک کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ اگر آپریشنل کمانڈر ہیں تو اس کو روٹ آؤٹ کریں، وہاں سے کریں. تو اب تبھی آپ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں، اور میں بھی بڑے فخر سے ایز اے ایمبیسڈر برونائی میں بتایا کرتا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جس نے ٹیررزم کو اپنے ملک سے باہر کر دیا. آپ عراق کو دیکھیں، آپ یمن کو دیکھیں، آپ شام کو دیکھیں، آپ لیبیا کو دیکھیں، کیا ان کی حالت ہوئی. اور پاکستانی فوج الحمدللہ جو کہ انہوں نے اپنے جوش و جذبے سے اور قربانی دے کر ٹیررزم کو اور ملک سے بالکل ختم کر دیا تھا. ہاں، پاکستان کی آئی تھنک کاؤنٹر ٹیررزم کی تو جو اسپیشلٹی ہے وہ تو پوری دنیا میں ایز اے کیس اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے. مطلب امریکنز میرے خیال سے اس لیول پہ شاید نہیں کر سکے. بالکل صحیح ہے. اگین تھوڑا سا سرکل بیک کریں ہم لوگ، سعودی آپ گئے، واپس آئے، اس ٹائم بھی پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ ایک کردار چل رہا تھا، افغان جہاد ہو رہا تھا، وہاں خالصتان موومنٹ چل رہی تھی. تھوڑا سا بتائیں کہ اس ٹائم ظاہر ہے آپ نے اپنے رینکس میں آپ نکلنا شروع ہوئے تھے، جو ایک انٹیلیجنس وار چل رہی ہے خطے میں ابھی تک، زیادہ جو ہے وہ پرابلی 80s کی دہائی سے شروع ہوئی، اس کے بعد ایک ایپی سینٹر پاکستان بن گیا. تو تھوڑا سا پاکستان کی آپریشنل کیپیبلٹیز ان دا اسپائی ورلڈ، وہ ہم لوگ تو صرف نیٹ فلکس پہ دیکھتے ہیں. وہ ٹائیگر فلم آئی تھی جس پہ وہ سلمان خان آ گیا، وہاں سے کترینہ کیف ISI کی تھی، آپس میں دونوں نے شادی کر کے بھاگ گئے. اس کا VC پتہ نہیں نمبر 2 بھی ایک کوئی وہ آئی. تو واٹ ریئلی
normally happened in the spy world, اگر مطلب کچھ تھوڑا سا آپ بتا سکیں. دیکھیے جو بالی ووڈ والے ہیں وہ تو اس کو گلیمرائز کرتے ہیں اور اس کو رومانٹک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آج کل کی دنیا میں انٹیلیجنس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور بیکاز یہ آپ کا آئیز اینڈ ایئرز ہیں, اور پاکستان کی ISI الحمد للہ میرا خیال میں ون آف دی بیسٹ اسپائی ایجنسی ان دا ورلڈ ہے, اور میں بھی حمید گل صاحب کی وہ مختلف ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں کر کے, تو ہمیں پورا ادارک ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ریجن میں کیا ہو رہا ہے, اس کو ہم سب چیزیں سمجھتے ہیں. اور میں نے بھی یہ سنا کہ جو براسٹیک 86 میں جب وہ آپریشن ہوا تو اس وقت وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, اور ان کے آرمی چیف نے اپنے ہاتھ سے فائنل آرڈر انڈین آرمی چیف نے لکھے, اور ہاتھ سے اس کی آئی تھنک 3 یا 4 کاپیز بنائی جو انہوں نے ایشو کی بائی ہینڈ, تو اس کی بھی فوٹو کاپی پاکستان میں ویسے نے وہاں سے لے لی تھی, پہنچا دی تھی. تو ہماری ہیومن انٹیلیجنس جو ہے آئی تھنک اٹس میچ لیس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ڈسپائٹ آل دیز ٹربلس, آل دس ٹیررزم, جس میں کہ جو بعض ممالک, انڈیا تو خاص طور پہ ہے, اس کے بعد بعض ویسٹرن ممالک جس میں کوئی بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے مثال کے طور پہ, تو وہ پاکستان کو بینگ اے مسلم نیوکلیر پاور وہ اسٹرانگ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. آپ ایک حد سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں تو آپ کو IMF کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے. اگر آپ کا CPEC چل پڑے اور آپ کا چائنا کو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ شارٹسٹ ٹریڈ روٹ مل جائے, تو جو دنیا میں ان کی جو کمپیٹیٹرز ہیں اسپیشلی US, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ اکنامکلی بس اتنا ہے کہ چلتے رہیں اور ان کو آپ کو تھوڑی بہت ایڈ دیتے رہیں یا یہاں کارروائیاں ہوتی رہیں, تاکہ آپ کا دھیان انہیں انٹرنل اس میں لگتا رہے اور آپ بیرونی محاذ پہ ایک پراسپرس اور اسٹرانگ ملک کے طور پہ نہ ابھرے. ایک آپ نے انڈیا کی تو ایگزامپل دی ہے ولی, پھر بہت سی اسٹوریز, بلکہ جو اجیت ڈوول ان کے وہ جو ابھی ہیڈ کر رہے ہیں پورا نیشنل سیکورٹی کو, انہوں نے آئی تھنک اپنی ایک اسپیچ میں کہا کہ میں نے پاکستان میں 6 مہینے گزارے ہوئے ہیں ایز اے اسپائی, اور میں لاہور میں ہوتا تھا, اور یہ ساری کہانیاں. سو جو را کا کردار ہے پاکستان میں, اس کے اوپر مطلب اگین ہم نے تو کہانیاں سنی ہوئی ہیں ساری, بٹ کوئی ایسی چیز آپ کو کبھی سننے میں آئی یا کوئی ایسا واقعہ آپ کو پتا ہو؟ اوبیسلی یہ والا ہے ابھی یہ جو کلبھوشن یادو وہ ایک تھا, اس کی بھی بہت سی سٹوریز ہیں. کوئی ہے کہ جی ہم نے ایران سے جا کے پکڑا ہے, ایک ہے کہ جی وہ ایک کرنل صاحب جب وہ انٹر ہو رہے تھے پاکستان میں تو اس کے پیچھے ہاتھ رکھا جا کے جی آپ اب آ جائیں بس ہمیں پتہ چل گیا. بٹ what really like do you know any story? I'm sure آپ نے اپنے سرکلز میں ہاں انسائٹ تو اتنا زیادہ نہیں پتا, بٹ جو مجھے پتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے علاقے سے انہیں اس طرح سے مطلب وہ کیا گیا, لیورنٹ کیا گیا کہ وہ بارڈر کراس کر کے آ گئے پاکستان میں, اور یہاں سے ان کو پکڑ لیا گیا. تو جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ الحمدللہ پاکستان کی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ بڑی ایک ویل نٹ اور ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو کام کرتی ہے, اور اس لیے آپ دیکھیں کہ انڈیا ہم سے 6 گنا بڑا ہے, بٹ پھر بھی وہ پاکستان سینٹرک رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں کر کے. اور جتنی بھی ہماری پچھلی وارز ہوئی ہیں اس میں جو بھی دیکھیں آؤٹ کم ہوا, بٹ ٹیکٹیکل لیول پہ جہاں پہ ملک کے لیے قربانی دینی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جوانوں نے, ہمارے آفیسرز نے وہ ون آف دا بیسٹ جو پرفارم کیا ہے, اور جس بہادری اور جواں مردی سے انہوں نے ملک کا دفاع کیا ہے, اٹس میچ لیس. تو تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں, دا رول آف اگین اسپائی والا بھی ہے, سارا بھی ہے, آپ انٹرنیشنل بھی آپ کافی اپنے جگہوں پہ کام کیا, اس سائڈ پہ ہم لوگ آتے ہیں. بٹ جو اگر انٹرنیشنل ریلیشن کو ہم اوور آل لیں, برونائی میں آپ ایمبیسڈر رہے, سعودی میں آپ کچھ عرصہ جا کے رہے, جو اوور آل پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ مطلب از اٹ لائک کہیں لکھا ہوا ہے, کہیں ہے ایکچوئل؟ اینڈ اگین ان کانٹیکسٹ ٹو ضیاء الحق صاحب کا ہم نے ذکر کیا, وہ آئے تو فارن پالیسی ہماری بالکل ہی چینج ہو گئی, ہم لوگ ذرا اسلامسٹ وہ والا ٹچ آ گیا. پھر مشرف صاحب آئے تو ہم نے بالکل امریکن سائڈ پہ چلے گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں بھی, پھر 2-3 اور ملک, اب سعودی ٹھیک ہے MBS کے بعد, اب دیٹ از دا ہاٹ سورٹ آف کیک فار دا ورلڈ, مطلب ایوری ون از گوئنگ دیر, تو اب شاید جھکاؤ اس سائڈ پہ آ رہا ہے.
پلس ہمیں کوئی اس طرح کا بہت تکڑے فورن منسٹرز بھی نہیں کبھی مل سکے کہ جو گلوبل لیول پہ ایک بہت سالڈ ریپرزینٹ کر سکے. میرے خیال سے مشرف صاحب کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو صاحبزادہ یعقوب تھے, صاحبزادہ یعقوب جو کئی لینگویجز بول سکتے تھے اور دنیا ان کی بات سنتی تھی. ان کو کئی لینگویج پہ وہ اٹالین بول لیتے تھے, وہ فرینچ بول لیتے تھے, شہباز شریف بھی جملے بول دیتے ہیں, بٹ ان کا کیلیبر ڈفرینٹ تھا. اب شہباز صاحب بھی کوشش تو کرتے رہتے ہیں, دیکھیں جو ایفرٹ کر سکیں, اب پرسیپشن جیسے بھی بنے, بٹ وہ دن رات میں دیکھتا ہوں لگے رہتے ہیں کر کے. اور لیکن پاکستان, میرا کوشچن یہ کہ فیل کہاں ہو رہا ہے ان آر ہول فارن پالیسی. بے شک وہ افغانستان کا فرنٹ ہو, بے شک وہ امریکہ کا فرنٹ ہو, بے شک ابھی مطلب امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو ہم نے امبیسڈر وہاں سے اڑا دیے اپنا. ابھی وہ نئے مطلب اٹس اے ویری کرٹیکل ٹائم کہ ہم 5-6 مہینے انتظار نہیں کر سکے. اب آئی ڈونٹ نو اف اٹس اے پولیٹیکل میٹر یا جو بھی ہے. میں اس پہ آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح سے چیزیں ہونی چاہیے ویسی ہو ہی نہیں. مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی کی چینج ہونے سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. یہ سسٹم میں اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے, جو آپ کی لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں ان پہ کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, دیکھیں جب الیکشن کراتے ہیں چاہے 5 سال کے بعد گورنمنٹ آئی یا 4 سال کے بعد آئے, میں خیال 4 سال کرتے ہیں تو بہتر ہے. اس میں پھر ایز اے نیشن وی شوڈ اسٹینڈ بائی اٹ کہ 4-5 سال انہوں نے ہی رہنا جو بھی گورنمنٹ آتی, تاکہ کنٹینیوشن آف پالیسی ہو. اور دوسرا پھر یہ سیاسی لیڈرز کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں پاکستانی انٹرسٹ ہے وہ پالیسی چینج نہ کرے, اور اس پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس. لیکن میرا کوشچن وہی ہے کہ وہ مطلب میں چاہ رہا ہوں اپنا وہ تھوڑا ڈپلومیٹک, مجھے نہیں آپ نے جواب دینا مجھے سے. پاکستان کی کوئی ہے فارن پالیسی؟ بالکل فارن پالیسی ہے, اور اس میں قائد اعظم نے وہ پالیسی دی ہوئی ہے جس سے یہ اسٹرینتھ لیتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی بالکل آزاد ہوگی اور ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کریں گے. ہم دنیا کی تمام اقوام سے برادرانہ اور بائی لیٹرل سطح پہ ہم تعلقات رکھیں گے, اور ہمارے تعلقات جو بائی لیٹرل کسی ملک سے ہیں اس کا دوسرے ملک پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر چائنا سے آپ اس کو وارم اپ کرنا چاہتے ہیں اور سی پیک کو فلی اس کو آپ فنکشنل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے امریکن کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے امریکن سے تعلقات ہیں اس سے چائنا کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اب دیکھیں انڈیا کا میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مودی صاحب پچھلے مہینے رشیا گئے, وہاں سے آ کے یوکرین بھی چلے گئے, دونوں تو جا رہے ہیں, دونوں ملک جنگ کر رہے ہیں, انہوں نے بیلنس کیا ہوا ہے. ہمارے عمران خان صاحب رشیا گئے تھے تو آ کے دیکھے کتنا شور مچ رہا تھا. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو پروفیشنلی لیکن اس ٹائم بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جنرل باجوہ نے ایک آئی تھنک تھنک ٹینک کی اسپیچ ہو رہی تھی, اس میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو نہیں اتنا زیادہ ایسے نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں نا اس میں اگر آپ کا ہیڈ آف دی گورنمنٹ جاتا ہے تو سب لوگ اگر چاہے آپ آرمی سے ہیں, ایئر فورس سے ہیں, نیوی سے ہیں, کسی بھی پارٹی سے ہیں, اس وقت تو آپ کا وہ لیڈر ہے, اس کو پھر آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ انڈیویجول نہیں ہے, وہ ایک اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور جو ڈفرینسز ہیں اس کو آپ پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں, بٹ میڈیا میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈپلومیسی میں اور بائی لیٹرل ریلیشن میں یا ملٹی لیٹرل فورم پہ پرسنالٹی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. جیسے میں نے صاحبزادہ یعقوب کا نام لیا, جیسے قائد اعظم کی پرسنالٹی تھی جس کو دشمن دوست سارے ایکنالج کرتے تھے. آپ کی ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے. مشرف ایون مشرف کو دیکھ لیں نا, مشرف کو ایڈوانٹیج یہی ہوئی کہ وہاں پہ یہ جو تھے امریکن کی انٹرسٹ تھی افغانستان میں, وہ طالبان کو وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے تو اس کو پاکستان کی ضرورت تھی, تو مشرف کے ساتھ ان کا وہ, اور جنرل مشرف کے ساتھ میں نے سروس کی ہوئی ہے. میں یونٹ کمانڈر تھا, وہ کور کمانڈر تھے, میں اسسٹنٹ اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھا MS برانچ میں, وہ آرٹلری سے تھے. وہ آرٹلری افسروں کی فلاح بہبود پوسٹنگ کے لیے میرے پاس آتے رہتے تھے. وہ جسٹ واک ان ٹو مائی آفس اینڈ ہی آسک کہ اچھا بتاؤ یار یہ فلانے افسر کا کیا ہو رہا ہے, فلانا کیسے کام ہو رہا ہے نا. تو آئی نو ہم, اور مجھے ہی انہوں نے جب میں جنرل بنا تو میری جو سروس تھی وہ زیادہ ناردرن ایریاز کی تھی, یا 17 ڈویژن ہمارا کھاری میں میں نے ایز اے بریگیڈ کمانڈ کیا ہوا تھا. تو میری پرپوزل تو یہاں جانے کی تھی, لیکن سنس ہی نیو می پرسنلی تو ہی سیڈ آئی نو دس آفیسر اینڈ ہی از این ایکسیلنٹ آفیسر, وی نیڈ ہم ان بلوچستان. تو بگٹی کے مرڈر کے فوراً بعد ان کی جو وفات ہو گئی, مجھے بلوچستان بھیجا گیا, اور پھر جتنا بھی افغانستان ایران بارڈر تھا وہ اس کا میں آپریشنل کمانڈر تھا. میں بلوچستان پہ آتا ہوں, تھوڑا سا جو افغانستان والی اگر ہم فارن پالیسی پہ رہیں,
کہ جب افغان طالبان آئے 96 میں ہم لوگوں نے ایک اسٹریٹجک پوزیشن لی کہ ول سپورٹ یو. 2001 بھی ہوا, اس میں بھی بڑی امریکہ میں کتابیں لکھی گئیں کہ جی پیچھے سے پاکستان ہی سارا جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے اور یہ وہ سارا. فاسٹ فارورڈ دوبارہ طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے 2000 کے بھی آخر کی دہائی میں, اور یہاں آ کے ہمیں لگتا ہے کہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ہمیں تو جو ایک نیریٹو فوج کی طرف سے بھی آتا تھا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اسٹریٹجک ہمارا آبجیکٹو پاکستان کا تھا, جو ہم لوگوں کو باہر کہتے تھے کہ جی ہمیں اپنی ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے جو پاکستان کے ساتھ سافٹ ہو. وہ طالبان کی وہ اگر کارروائی صحیح ہو جائے تو ہم اسے سپورٹ کریں گے, دیٹ از آر اسٹریٹجک وہ. بٹ وہاں بھی ہم کہیں نہ کہیں فیل ہو گئے ان اے سینس کہ ابھی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ اتنے ہمارے ریلیشن خراب ہو چکے ہیں, اور ٹی ٹی پی کا رائز دوبارہ سے ہم نے دیکھا ہے. تو یہاں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ ہوا ہے؟ بیکاز ہم تو یہ نیریٹو کر رہے تھے نا کہ جی انڈیا یوز کرتا ہے وہ والی سائڈ پاکستان میں اٹیک میں, تو ہماری گورنمنٹ آ گئی جو ہماری سائڈ کی طرح سافٹ ہو. تو یہاں بھی ٹیکنیکلی ہم فیل ہوئے ہیں لائک یو نو. میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہم بڑے وہ کہتے تھے, بڑا ہماری کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ یہاں سے امریکن چلے جائیں تو پھر ہم ہی ہیں بس, ہاں امن ہو جائے گا, اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہیں اور یہاں بڑا پیس اینڈ اسٹیبلٹی آ جائے گی. اب وہ چلے گئے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے, جیسے میں مثال دینا چاہوں گا کہ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو آئی ایس آئی کی چیف تھے وہ میڈیا میں ان کو دکھایا گیا کہ وہ وہاں پہنچ گئے. تو میرے خیال میں یہ بڑی آپٹکس کے بڑے غلط تھے کہ ایک تو میڈیا نے دکھا دیا, اور دوسرا امریکن رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں, اور آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ شو کر رہے ہیں کہ میننگ دیر بائے کہ جی ہم نے سارا کچھ آپ کو آرکسٹریٹ کیا ہے. اب مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اتنی زیادہ گڈ ول کے بعد آج کے حالات میں ہم ایسے کیوں پہنچے ہیں. یہ میرا خیال ہے لیڈرشپ کا یہ چیلنج ہے ان سے ان کی. اور دیکھیں ڈپلومیسی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے. میں برونائی میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ٹاپ لیول پہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کوشش کریں کہ باٹم اپ اپروچ وہ اس میں نہیں چلے گی. لیکن افغانستان میں تو آئی تھنک اگر ہم دیکھیں ہمارا ٹاپ ٹو باٹم کوئی تھا ہی نہیں, بندہ ہی نہ وہاں, آئی ڈونٹ نو, ایمبیسڈر بھی آتے جاتے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا جیسے ایک سینٹر پوائنٹ کوئی ہو کہ جی یہ بندہ جو پچھلے 5-10 سالوں میں کلوز ہے طالبان کے, مطلب ہم نے یہاں سے ان کے لوگ بھی چھوڑے جو یہاں سے قطر گئے, جنہوں نے نیگوسیشنس کی. ابھی میری لاسٹ ویک 2 ہفتے پہلے منسٹری آف انٹیریئر میں ان سے بات ہو رہی ہے افغان طالبان میں, اینڈ دے ور لائک کہ ایون جو اسلامک اسکالرس تھے جن کو فوج ISI گورنمنٹ بھیجتی تھی بات کرنے, مطلب وہ بھی بند ہو گئے ہیں. لائک ہم نے اسٹرکٹلی ان کو کہہ دیا کہ بھائی جان ابھی آپ نے نہیں آنا, اینڈ دیٹس جسٹ لائک شاکنگ کہ مطلب اتنا تو کارزئی کے ساتھ ہمارا تھوڑا بہتر تھا میرے خیال سے. ہاں مطلب اس پہ ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کیسے ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری ان کو سپورٹ رہی ہے. اگر ہماری انہیں سپورٹ ڈپلومیٹکلی, فزیکلی, مورلی نہ ہوتی تو شاید اتنا وہ اچھا پرفارم نہ کر سکتے وہاں سے. اور ابھی بھی ساری لائف لائن ہمارے تھرو ہے. آپ دیکھیں اگر آپ ایک دن یہ بارڈر بند تورخم کا اور چمن کا بند کر دیں, تو میں خود چمن بارڈر میرے انڈر تھا, تو آپ دیکھیں کہ ہزاروں کنٹینرز کی لائن لگ جاتی. تو آپ کے تھرو لائف لائن جا رہی ہے. 3-4 آپ نے ملین ان کو سنبھالا ہوا ہے یہاں بیٹھے ہوئے, وہ سارا گن کلچر اور ڈرگس یہاں پہ پھیلی ساری کر کے. تو ساری ہماری جو کلچرلی جو ہم افیکٹ ہوئے ہیں تو افغان کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور وہی جو جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. تو یہ میرے لیے کہ میں اس کو ایسے لیتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہے. تو ہمارے چاہیے ٹاپ لیول سیاسی لیڈرز کو, یا جن کا ان سے کانٹیکٹ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا ان سے رابطہ ہوتا ہے, کہ وہاں جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے. آئی ٹو آئی کانٹیکٹ سے بات کریں ان سے, انہیں بولے پرابلم کیا آپ کو, انہیں ثبوت دیں. اور پھر بات کی جاتی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے, تو انہیں کہیں کہ آپ یہ کریں ورنہ ہم یہ کریں گے. پھر آپ کے ہاتھ میں جو لیوریجز ہیں ان کو استعمال کریں. تو وہ جیسے کر سکتے ہیں, مطلب اپنی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سم ٹائم یہ کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ ٹاپ ٹو باٹم اور برونائی میں آپ نے ٹائم گزارا, دیٹ از ویری سارٹ آف فیسنیٹنگ میرے خیال سے ٹائم آف یور کیریئر ایز ویل, بیکاز ہم لوگ تو برونائی کے وہ بادشاہ صاحب کی بس تصویریں اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی ہر چیز ہی سونے کی ہے, لیموزین سے لے کے مرسیڈیز سے لے کے پتہ نہیں گھر بھی شاید وہ چمچے بھی شاید سونے کے استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. سو تھوڑا سا وہ اپنا ٹائم اگر آپ بتائیں کہ اٹ واز اے
one of the very memorable time of my career. You were there for 2 years. जी, I was there for 2 years. और उससे पहले मुझे मॉरिशस का एज एम्बेसडर भेजने की ऑफर हुई, बट somehow I declined to go there. और फिर थैंक्स टू द चीफ एट दैट टाइम, उन्होंने बाद में मुझे ब्रुनाई ऑफर किया. जनरल बाजवा थे उस टाइम नहीं, जनरल शरीफ थे. जनरल शरीफ थे. एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ लाइक दिस स्ट्रेटेजिक, मतलब व्हाई डू यू थिंक दे सेलेक्टेड यू फॉर द ब्रुनाई? असल में देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिसर जो हैं, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम मिलिट्री, दे गो एज एम्बेसडर्स. ओके. और फॉरेन ऑफिस ने कुछ कंट्रीज को नॉमिनेट किया हुआ है कि भाई इनमें ये चाहेंगे. लेकिन उस वक्त जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके अलावा भी कहीं आपको भेजना चाहता है तो आप चले जाते हैं. और फिर ये चीफ जैसे है, अगर उसके अंडर जनरल ऑफिसर होते हैं जिसको समझते हैं सूटेबल. और मेरा, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड पे भी रहा हुआ था, फिर मैं फ्रांस से मैंने डिफेंस कॉलेज का मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, उनके इकोल मिलिटैक का मैं ग्रेजुएट हूँ. और फिर यहाँ मैं पहला चीफ सीनियर इंस्ट्रक्टर था एलाइड ऑफिसर्स के साथ NDU में. 3 साल मैं यहाँ पढ़ाता रहा. और वैसे भी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जनरल साहब को उनको मैं PMA से जानता था. तो उन्होंने फिर जब ब्रुनाई की वैकेंसी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ जाएं, तो मैं वहाँ चला गया. How was your first day there? फर्स्ट डे बहुत अच्छा था. मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था, तो उसमें मुझे कहा गया कि भाई आज ये फंक्शन है. हालांकि मैंने अभी तक अपने क्रेडेंशियल सुल्तान को प्रेजेंट नहीं किए थे. तो वहाँ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर था उस वक्त, वो मेरा स्टाफ कॉलेज का मेरा कोलीग था. ओके. जी. तो मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया था एज ए मेजर. तो वो उस वक्त वहाँ डिफेंस मिनिस्टर थे. तो खैर मैं उस फंक्शन में चला गया. थोड़ा मैं लेट था, तो जब मैं पहुँचा तो वो डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले पहुँचे हुए थे और फंक्शन स्टार्ट था. तो वो मैं जब एंटर हुआ उस जहाँ पे फंक्शन था, तो उनसे मेरा आई कांटेक्ट हुआ. तो वो उन्होंने अपनी सीट से छोड़ के मेरे पास आए, मुझे गले वाले मिले और फिर लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज़ माई एक्स कॉलीग एंड नो ही इज़ एम्बेसडर हियर. बल्कि मैं जब सुल्तान से भी मिला ब्रुनाई से, तो मुझे सुल्तान ने कहा कि एक्सेलेंसी वी आई नो दैट यू हैव बीन स्टडीइंग विद वन ऑफ आवर मिनिस्टर. तो उसने मेरे जाने से पहले ही वहाँ पे एक किस्म का उन्होंने बताया कि आपके लिए लॉबी की हुई थी उसने वहाँ प्रॉपर. तो थोड़ा सा बताएं सुल्तान के बारे में, बताएं कि क्या वहाँ सिस्टम क्या है ब्रुनाई में? इज़ इट लाइक अ बादशाह जैसे सऊदी में है, या लाइक क्या है ब्रुनाई का? अगर थोड़ा सा, बिकॉज इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मेरे ख्याल से निकलते हैं. देखिए, ब्रुनाई में ये है कि सुल्तान की जो फैमिली है वो ये अपनी फैमिली के 29th सुल्तान हैं. और अपने फैमिली जो रूल करती आ रही है 29th हैं. तो कितने सदियों से हुकूमत कर रही है. और आप देखें कि ये जो था 17 और 18वीं सेंचुरी में, इवन मनीला वाज पार्ट ऑफ ब्रुनाई. और कई इनकी सबा सारावाक स्टेट्स हैं. इनफैक्ट द होल ऑफ द बोर्नियो आइलैंड, ये इट वाज पार्ट ऑफ ब्रुनाई. फिर ये कॉलोनियल वॉर में जब ब्रिटिश आए तो इनकी वो अपने जैसे यहाँ पे मैनिपुलेट करते रहे, तो उसमें फिर ब्रुनाई सुकड़ता हुआ जो आजकल है, और उस तरह का ब्रुनाई बना हुआ है. और जैसे हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, इसी तरह से ब्रुनाई भी 2 हिस्सों में है. जी, जो कम लोगों को पता है. तो एक हिस्से में ब्रुनाई है, बीच में मलेशियन स्टेट आती है, फिर दूसरे हिस्से में आप उनका ईस्टर्न पार्ट अभी भी है. तो आपने अगर वेस्ट से ईस्टर्न पार्ट में जाना है तो आप मलेशिया से गुजर के जाते हैं. जी. और वो सुल्तान दोनों साइडों को वही, हाँ, वो लोग आफ्टर करते हैं. वो सुल्तान है उनके. और जैसे हमारा पहले पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, इस तरह से ब्रुनाई है. वो ब्रुनाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो 9,500 स्क्वायर किलोमीटर उसका है टोटल रकबा है, और 4.5 लाख आबादी है. और 4.5 लाख में से तुम्हें 1.5 लाख फॉरनर्स हैं, और एक्चुअल ब्रुनाई 3 लाख हैं दोनों साइडों की मिला के. और उसकी पर कैपिटा इनकम अमेरिका से ज़्यादा है. 70-75 हज़ार डॉलर उनकी है. और ये सुल्तान जो हैं 21 साल की उम्र में ये बादशाह बन गए थे. 21 साल की उम्र में. और इस वक्त इनकी उम्र को 75-76 साल है. कैन वी से दिस इज द ओल्डेस्ट, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के बाद ये ओल्डेस्ट है. सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ जिनसे ज़्यादा अरसे से कर रही थी, उनकी वफात के बाद में ही इज़ द ओल्डेस्ट रूलिंग मोनार्क इन द वर्ल्ड, एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट. बट वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं.
اور اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مطلب یہ پہلے فوج میں بھی تھے کچھ عرصہ رہے؟ سینٹرز کے پڑھے ہوئے ہیں اور جو یو کے کی اکیڈمی میں پراپر وہاں سے ٹرینڈ ہیں, اور یو کے کی گورنمنٹ نے ان کو آنرری رینک دیے ہوئے ہیں. یہ ایئر فورس کے ایئر مارشل بھی ہیں, نیوی کے ایڈمرل بھی ہیں جی, اور فوج کے فیلڈ مارشل بھی ہیں. تو آپ جو بیرٹ پہنتے ہیں, یہ اگر آپ دیکھیں نا اس میں 5 اسٹار لگے ہوئے. صحیح. اچھا, مشرف صاحب کی بھی کیونکہ وہ ایک بڑے ڈائنامک قسم کی پرسنالٹی تھی ان کی, تو انہوں نے ان سے کافی وارمتھ ڈیولپ کر لی تھی. 2 دفعہ پاکستان انہوں نے وزٹ کیا, اور جب لاسٹ ٹائم میں پاکستان جی 2 دفعہ آئے ہوئے جی, ایک دو آئی تھنک 96 میں اور پھر 2004 میں. تو جب 2004 میں یہ آئے تو مشرف صاحب ان کو چراٹ لے گئے, اور ایس ایس جی ہماری جو کمانڈوز ہیں اسپیشل سروس گروپ, اس کا انہوں نے ان کو آنرری کرنل آف دی رجمنٹ بنایا جی. تو اس کو یہ بڑا چیلنج کرتے ہیں. تو یہ جو بھی یونیفارم پہنے ہمارے ایس ایس جی کی جو بیرٹ ہے میرون, یہ اس کو پہنتے ہیں. اچھا, اور جو ایس ایس جی کا یہاں پہ فارمیشن سائن ہے جس میں بجلی کا سائن بنا ہوا ہے, یہ وہ لگاتے ہیں بڑے شوق سے. بلکہ میرے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہاں جو ان کے ایمبیسڈر تھے تو انہیں کہا کہ مجھے میری بیرٹس جو ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں, تو مجھے ایس ایس جی کی بیرٹس بھجوائیں جی. تو انہوں نے یہاں سے لے کے کوئی 6-8 بیرٹس. اور تھوڑا سا ان کے وہ محل کے بارے میں بتائیں. محل اصل میں وہ سونا وونا ادھر ہے یا کیا سین ہے؟ جی جی, مطلب جو میڈیا میں آتا ہے رپورٹ ہوتا ہے کہ ہز پیلس از ون آف دی بگیسٹ, رادر دی بگیسٹ ان دا ورلڈ. میں بہت دفعہ وہاں گیا ہوں, بٹ اچھی بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑے ہمبل انسان ہیں. پہلے جیسے بھی تھے تھوڑے سے یہ ان میں تھا ماڈرن جیسے ہوتے ہیں پرنس یا بادشاہ ہوتے ہیں, لیکن 2000 میں پھر اللہ کی ایسی ان کو ہدایت ہوئی کہ یہ بالکل ان کا ذہن ایک اسلامک ذہن بن گیا. اور برنائی میں پہلے ڈسکوز بھی تھے, وہاں لکر کی شاپس بھی تھیں, بارز بھی تھیں, لیکن 2000 کے بعد انہوں نے وہ ساری ابالش کر دی, اور وہاں اسلامک نظام انہوں نے کہا کہ ہم 3 فیزز میں لائیں گے, اور اب وہاں پراپر شریعہ کا جو نظام ہے وہ نافذ ہے. مطلب پورے برونائی کے اندر جی, پورے برونائی میں اس میں ایجوکیشن فری ہے. And when you say Sharia, it means like مطلب پراپر شریعہ رولز. پراپر شریعہ رولز ہیں کہ جیسے سنسار کی پنشمنٹ ہے, ہاتھ کاٹنے کی, یہ کیپٹل پنشمنٹ, یہ فیز 3 میں انہوں نے ابھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. تو جب انہوں نے اناؤنس کیا آج سے 2-3 سال پہلے, تو بڑی زیادہ اس پہ ویسٹ میں میڈیا میں بڑا کرٹیسزم آیا کہ آج کل کے دور میں یہ کیسے شریعہ لا نافذ کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس پہ کلیریفیکیشن دی کہ ہم نے یہ جو سسٹم نافذ کیا ہے یہ اپنی فیملی ویلیوز کو پرزرو کرنے کے لیے. تو وی ڈونٹ مین ٹو ایگزیکیوٹ اٹ, بٹ ایک ایز اے ڈیٹرنس ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہماری جو کلچرل فیملیز ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ پرزرو رہیں. آج بھی برنائی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ سگریٹ باہر بازار میں یا اوپن میں پئیں تو $500 جرمانہ آپ پہ ہو سکتا ہے. $500 جی. اور وہاں کے لوگ جو ہے موسٹلی یو کے سے پڑھے ہوئے ہیں, ایجوکیشن از 100% فری. تو لیڈیز جو ہیں آپ کو جینس میں ملیں گی پہنتے ہوئے, اور ماڈرن لباس ہوگا, بٹ پراپر حجاب کو لے کے اس میں پڑھتی ہیں. ہر کام کو شروع کرتے ہیں, جو بھی شروع کریں, چاہے لیڈیز کا فنکشن ہے جینٹس کا ہے, اس میں سورۃ فاتحہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, سورۃ فاتحہ سے ختم ہوتا ہے. تو اٹس ریئلی پریکٹیکلی جو ہے وہ پریکٹسنگ. بینکنگ بھی اسلامک ہے ان کی؟ جی, بینکنگ بھی اسلامک ہے. بینکنگ اسلامک پاکستان سے انہوں نے ایکسپرٹ منگائے ہوئے ہیں, اور گریجولی اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ وہ جو ماڈرن پریکٹسز ہیں وہ ساری وہاں پہ بینکنگ میں. وہاں سب سے بڑا بینک تھا جو بنائی جو BIBD سے کہتے تھے, بنائی اسلامک بینک دارالسلام, تو اس کی پریزیڈنٹ پاکستان سے تھے. اچھا جی, وہاں پہ پاکستان کی وہاں بڑی رسپیکٹ ہے. اور دیکھیں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ برنائی واحد ملک ہے جس میں کسی بھی پاکستان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. جی, اور وہاں ہماری لیبر کلاس نہیں ہے. وہاں جو بھی پاکستانی کوئی 1000-1100 کے قریب ہیں, یا تو وہ پروفیسر ہیں, یا وہ ڈاکٹرز ہیں, یا وہ جو ہے اس بزنس مین ہیں. تو پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب میں وہاں ہائی کمشنر تھا تو باجوہ صاحب کے ساتھ میں کئی جگہوں پہ رہا ہوا تھا, میرے سے جونیئر بھی تھے, اور ہمارے میں ایک بڑا رسپیکٹ کا ریلیشن شپ تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں وہاں ہائی کمشنر جا رہا ہوں, تو آپ میرے ہوتے وہاں وزٹ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وزٹ کروں گا, اور پھر انہوں نے وزٹ پلان کر لیا. جب وزٹ پلان کر کے اس کا ڈیٹ سے نزدیک آئیں تو مجھے ایک دن کال آئی GHQ سے کہ آرمی چیف وہاں آ رہے ہیں,
بٹ وہاں کے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ بزی ہیں, وہ ان سے نہیں مل سکیں گے. اوکے جی. تو پھر تو میں نے کہا اچھا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ڈیفینس ایڈوائزر ہیں ان کے چینل سے ہمیں پتہ چلا ہے. میں کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں. میں نے ڈیفینس ایڈوائزر سے پوچھا, وہ ملیشیا میں بیس تھا بٹ برنائی کو کور کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا سر ہمیں فارمل چینل سے آیا ہے ان کے منسٹری آف ڈیفینس سے. تو میں نے ڈیفینس منسٹر کو کال کی. تو میں نے کہا بردر یہ ہمارے آرمی چیف آ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں سلطان اویلیبل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ بزی ہیں بیکاز ان کے بیٹے پرنس متین جو ہیں ان کی گریجویشن پریڈ ہے, ہی از بیکمنگ اے پائلٹ تو یو کے میں, تو وہ ہی از فلائنگ دیئر, تو ہی از ناٹ ان دا کنٹری. تو میں نے کہا کہ وہ تو ان کا اپنا جہاز کا پورا فلیٹ ہے جہازوں کا, اپنے جہاز میں جانا ہے تو 2-3 گھنٹے لیٹ کر لیں ڈپارچر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سینسی ڈیسیژن ہو چکا ہے, اور ہمارے سسٹم میں جب کوئین یا سلطان ایک بات کہہ دیتا ہے تو وی ڈونٹ گو بیک ٹو دیم. بادشاہ سلامت نے کہہ دیا تو ہم واپس نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا اس کا طریقہ بتاؤ. اس نے کہا فارن منسٹر سے بات کریں. تو آئی کال دا فارن منسٹر, تو آج کل بھی ہیں, داتو ایروان ہے وہاں. میں نے ان سے کال کی تو میں نے کہا ڈیئر داتو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو کین یو ہیلپ. اس نے کہا جیسے آپ کو ڈیفینس منسٹر نے کہا ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ سلطان کا یہ ڈیسیژن ہے اور وی کی ناٹ گو بیک ٹو ہم. تو میں نے کہا اس کا وے فارورڈ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی وے فارورڈ ہے کہ جو سلطان کا پرسنل اسسٹنٹ ہیں وہ کوئی 80 ایئرس کے ہیں, کئی ڈیکیڈس ان کے ساتھ ہیں, تو ہی اونلی ہیز ایکسیس ٹو ہز ایئرس, تو آپ ان سے بات کر لیں شاید کام بن جائے. تو میں نے انہیں کال کی. میں نے انہوں نے کہا ان کا ٹائٹل پہن تھا. میں نے ان کو پورا ایکسپلین کیا اور ان سے پہن از ٹائٹل گیون ٹو دیٹ آفیسر who has served well for the government and the state. اوکے جی. تو ان کو دیٹ از ہائیسٹ ٹائٹل. تو وہ میں نے کہا کہ ڈیئر پین یہ بات ہے ہمارے آرمی چیف آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ سلطان جا تو رہے ہیں بٹ میں ٹرائی کرتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں. خیر آئی ایکسپلین ہم دی امپورٹنس آف آرمی چیف ان پاکستان. تو وہ پھر انہوں نے بات کی تو سلطان ویری کائنڈلی اگریڈ کہ میں ڈپارچر لیٹ کر لیتا ہوں تو میں آرمی چیف سے مل لیتا ہوں. ادروائز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف آ رہا ہے تو آرمی چیف ہوسٹ کرے گا اور ڈیفینس منسٹر مل لے گا, جو پروٹوکول ہے. تو خیر میں نے بتایا ادھر GHQ کو, تھی بڑے خوش ہوئے اور باجوہ صاحب 3 دن کے لیے اپنے جہاز میں اپنی بیگم کے ساتھ تشریف لائے. اور جیسے باجوہ صاحب کے بارے میں مشہور ہے, بڑی کھلی گپ شپ لگاتے ہیں. تو خیر سلطان سے جب ملنا تھا تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ سر باقی باتیں تو میں کر لوں گا, آپ کی طرف سے کیا وہ خاص کوئی ایڈوائس ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ بادشاہ کی سالگرہ کے ایونٹ ہوتا ہے, اور اس میں یہاں پولو میچ ہوتا ہے. پولو ٹرافی کے لیے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں, اس میں مختلف ملک اپنی پولو ٹیم بھجواتے ہیں. تو سندھ سلطان خود کھیلتے ہیں, ان کے بچے کھیلتے ہیں. تو اگر آپ پولو ٹیم بھجوا دیں گے تو اٹ ول بی ویری ویل ریسیوڈ, بڑا اچھا گڈ ول بن جائے گی. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے میں بات کروں گا. سو آرمی کی پولو ٹیم بیسیکلی. جی آرمی کی پولو ٹیم. تو جب بادشاہ سے ان کا آڈینس ہوا ملے تو اس میں انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا یہاں ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے آپ کی برتھ ڈے پہ, تو آئی ووڈ آلسو دس ایئر لائک ٹو سینڈ مائی آرمی پولو ٹیم. تو وہ پولو ٹیم پھر آ گئی وہاں پہ. بادشاہ صاحب اسٹوڈ بائی ہز ورڈس, اور فارن آفس بڑا خوش ہوا. تو انہوں نے کہا آپ نے کمال کر دیا, آپ نے پولو ٹیم منگا لی ہے, اینڈ اٹ واز ہیڈڈ بائی بریگیڈیئر صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. جی. اور پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے جو کمانڈنٹ تھے وہ ساتھ اس کے ممبر تھے, ایک میجر صاحب تھے, حوالدار تھے, اس سے نائک وغیرہ تھے. تو آپ کیونکہ ہوسٹ بنائی گورنمنٹ کر رہی تھی تو یہ ٹیم وہاں پہنچ گئی. تو مجھے فارن آفس نے کہا کہ آپ سندھ ٹیم آ گئی ہے اور پہلی دفعہ آئی ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اس میں پاکستان ہائی کمشنر ایک پولو کپ کرا دیں, تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. بعد میں کوئی کرا سکا تو کرا سکا, نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں, لیکن ایک پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے وہ میچ آرگنائز کیا, اور پھر میں نے اپنے جو نمبر 2 کیڈر ڈپلومیٹ تھا اس سے پوچھا کہ بھائی اس میں سلطان کو بلا لیں. تو اس نے کہا سر اس کا ٹائٹل کیونکہ پاکستان ہائی کمشنر ہے پولو کپ, تو سلطان وونٹ لائک ٹو کم, اور کیونکہ ٹائٹل اس کا ایسا ہے تو سر میں خیال آپ ہی اس کو ہیڈ کریں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. اور جیسے ہماری فوج میں ٹریننگ ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے, تو مجھے ویسے خیال آتا رہا کہ یار اگر برنائی میں میچ کرا رہا ہوں تو سلطان کو بلا ہی لیتے یار. تو خیر میں نے پھر اس پہ ایک دن سوچ کے تو کال کر دی فارن منسٹر کو. میں نے کہا 2 دن رہ گئے ہیں تو میں یہ تھوڑا میرے سے یہ مطلب جسٹ 2 دن پہلے میں نے کہا کہ یہ میرے ذہن میں تو میں مس کر گیا ہوں,
बट मैं चाहूँगा कि सुल्तान मैच देखने आए। तो उसने कहा मैं तो खुद बात नहीं कर सकता, तो वही चैनल जो है सुल्तान के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनसे आप बात करें तो शायद वो बात कर लें। तो वो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की एंड सुल्तान वॉज वेरी काइंड, क्योंकि मेरा ख्याल है उसमें उनके बच्चे खेल रहे थे मैच में, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, और हमें कहा गया कि सुल्तान आधे घंटे के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। और पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान बुरनाई से फ्रेंडली मैच था, ठीक है। और बाद में वो जो पोलो ट्रॉफी तो बाद में होनी थी। तो खैर मैच हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, सुल्तान आ गए। तो जब मेरे सामने गुजर रहे थे, मैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बैठा हुआ था इंक्लोजर में, तो मैंने उठ के उन्हें सलाम कर दिया। तो उन्होंने इशारे से किया कि मेरे पास आप आए, तो मैं चला गया। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ ज्वाइन मी, वी विल वॉच दिस मैच टुगेदर, मेरे रॉयल लॉन्ज में आप आ जाए। तो मैं चला गया वहाँ। तो मैं भी काकुल में इंस्ट्रक्टर रहा हुआ था, वो सेंडर्स के पड़े हुए थे। तो खैर हमारी बातचीत चल पड़ी, और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो खैर मैच भी शुरू हो गया। तो मैंने मैच से पहले मैंने थोड़ा सा मेंशन ये करना चाहूँगा कि जब वो वहाँ आए तो उन्होंने 7 स्टार होटल में हमारी टीम को ठहराया, और उन्हें कहा कि अब आपकी हर चीज़ फ्री है। और उन्होंने मुझे 13 BMWs एलोकेट कर दी, और उन्हें कहा कि हर प्लेयर की एक BMW है, इसमें बैठ के आएँ। और 3 स्टेट प्रोटोकॉल, हाँ प्रोटोकॉल, और 3 BMWs उन्होंने मुझे एम्बेसी में दे दी कि आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ यूज़ दिस कन्वेंस। तो वो हमने एम्बेसी में इस्तेमाल की। अब वो ब्रिगेडियर साहब भी BMW में आ रहे हैं, कर्नल साहब भी आ रहे हैं, मेजर साहब भी आ रहे हैं, हवलदार साहब भी आ रहे हैं। तो मैंने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि ये फ्रेंडली मैच है और आपकी बहुत अच्छी टीम है, तो हाथ हौला रखें, तो हाथ थोड़ा हौला रखें, 1-2 गोल से हराए, ज़्यादा ना इनको टफ टाइम दीजिए। उन्होंने कहा सर नहीं, हम 1-2 गोल से हराएंगे, आप फिक्र न करें। अब हुआ उस दिन ये कि जिस दिन मैच हो रहा था तो उन्होंने बड़े वीक जो घोड़े उनके हिसाब से थे वो पाकिस्तानी टीम को दिए, और अपनी टीम में बड़े तगड़े घोड़े रख लिए, और साथ एक अर्जेंटीना का प्लेयर खिला लिया। अब वो मैच शुरू हुआ तो पहला गोल हमारे लोगों ने कर दिया, साथ ही उन्होंने बराबर कर दिया, और आप उनके साथ बैठे मैं बैठे गप लगा रहा हूँ। हम दुनिया भर की हमने बातचीत की, ही गॉट अब्सॉर्ब्ड इन डिस्कशन विद मी, और मैच चल पड़ा। ठीक है। तो 1 ऑल हो गया, फिर 2 ऑल हुआ, 3 ऑल हुआ, 4 ऑल हुआ, 5 ऑल, 6 ऑल, 7 ऑल। 7 ऑल हो गए, और पौने 2 घंटे हमें मैच, वो मेरे से बातें कर रहा है, मैच हो रहा है, और ऑब्जॉर्व हो गया मैच में। उसकी बेटी कैप्टन थी और वो उठा ही नहीं। तो खैर फिर 8 उसके बाद ऐसा एक बॉल मिली उनको, और उनके अर्जेंटीना के प्लेयर ने हमारी साइड से मिली, उसने मारी सीधी शॉट, और वो गोल हो गया। तो जैसे 8-7 हुआ तो मैच खत्म कर दिया। तो वो जीत गए। Okay. अच्छा, नहीं, but what was the rule? Like उन्होंने कहा बस हम आगे हुए, तो बस टाइम पहले ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, और बस वो वेट कर रहे थे किसी ऐसी विनिंग शॉट का, वो लगा तो हो गया। और बादशाह बड़ा खुश हुआ कि भाई ये मेरी बेटी कैप्टन है और जीत गई। बट मैंने रियलाइज़ किया कि इसने जाना था आधे घंटे बाद, ये तो अभी पौने 2 घंटे हो गए हैं बैठे हुए हैं। तो फिर देन आई हैव टू आस्क हिम, तो आई आस्क्ड हिम वेरी रिस्पेक्ट में, योर मैजेस्टी, नो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस, सो वुड यू लाइक टू गिव प्राइज? उसने कहा नो वी बोथ विल गिव। तो फिर ये बुनाई की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि किसी ने खड़े होके जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पोडियम था बादशाह के साथ शेयर किया। हमने फिर ट्रॉफियाँ दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट की, और फिर नेक्स्ट डे जो था पूरा मीडिया बुनाई का हमारी तस्वीरों से भरा हुआ था। और उसमें मेरी उससे जो बातचीत हुई उसमें फिर मुझे ये एडवांटेज हुआ कि बादशाह के साथ मेरी एक अच्छी रिलेशनशिप बन गई, जो अभी तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ, उनके क्राउन प्रिंस के साथ, रॉयल फैमिली के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने एक बड़ा एक यूनिक वहाँ पे मौका दिया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मुझे एक दिन फॉरेन ऑफिस से कॉल आई कि वी वुड लाइक कि आप हमारे पूरे बुनाई गवर्नमेंट्स को, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको पाकिस्तान के बारे में बताएं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताएं, और पाकिस्तान का व्यू पॉइंट डिफरेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। तो फिर मैंने वो टॉक दी उनको जाके वहाँ उनके इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। मैंने फिर उनके तमाम ऑफिसर्स को ये दी टॉक। ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी सारा मवाद फिर फॉरेन ऑफिस से मंगा के, वो फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, वो ने दिया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस बात को जो है आप मीडिया में कवरेज मत दें, बिकॉज यू आर द ओनली एम्बेसडर डिप्लोमेट जिसको हमने ये ऑनर या ये अपॉर्चुनिटी दी है। इंटरेस्टिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैड बीन ए वंडरफुल एक्सपीरियंस।
وہاں کا. جو آپ کا اوور آل کیریئر تھا ایز اے ڈپلومیٹ, جو اسپیشلی یہاں بہت زیادہ آپ نے, what did you learn as a diplomat here, like again in reference to foreign policy in terms of building relationships with the country, or like personal, like deep connections? دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں I would like to mention کہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ڈپلومیٹ کا کام ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہے اس سے تعلقات آپ کے بڑھیں, خوشگوار ہوں, اور آپ اکنامک ٹریڈز بڑھے اس کے اندر, اور باقی ملکوں کے جو امبیسڈر آئے ہوتے ہیں ان سے بھی گڈ ول بڑھائیں, تاکہ انہوں نے اپنے ملکوں کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ یو شوڈ بی اے گڈ ریپرزینٹیو آف یور کنٹری, ارسپیکٹو کہ دوسرے ملک جو ہے کیا کر رہے ہیں یا کون ہے. تو میں نے اس میں وہاں امریکن سے بہت اچھے تعلقات رکھے. میں نے جو رشیا والے تھے, چائنا کی وہاں لیڈی امبیسڈر تھی, وہ بالکل میری بہنوں کی طرح بن گئی تھی. بلکہ جب باجوہ صاحب آئے تو میں نے ان کا جو ڈنر ایک امبیسڈر ہوسٹ کرتا ہے, اس میں چائنا کا امبیسڈر بھی بلایا, میں نے ملیشیا کا کو بلایا, ٹرکی والے کو بلایا, سعودی عربیہ والے کو بلایا, جتنے بھی وہاں OIC کے امبیسڈر سب کو میں نے بلایا. اور وہاں انڈین امبیسڈر کو بھی ایک مسلمان لیڈی ریپرزینٹ کر رہی تھی. شروع میں انہیں لگا کہ ایک پاکستان سے جنرل آ رہا ہے, تو تھوڑا سا مجھے لگا ان کی باڈی لینگویج سے, بٹ الٹیمیٹلی وہ مجھے طارق بھائی کہتی رہتی تھی. میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں. بنگلہ دیش کے وہاں پہ ایک ایئر وائس مارشل صاحب تھے, اور ان کا بچپن کراچی میں گزرا ہوا تھا, تو ہی ہیڈ اے ویری فونڈ میموریز. تو اب اس میں جیسے میں آپ کو ایک تھوڑا سا اور بات بتاتا ہوں کہ وہاں امریکن جو امبیسڈر تھے, تو ایک دفعہ مجھے ملنے آئے, تو میں نے انہیں ٹائی پریزنٹ کر دی ہے. تو اب انہوں نے اس کو اتنا اس کا ریگارڈ کیا کہ ان کا نیشنل ڈے تھا, تو ہم نیشنل ڈے میں جب گئے تو میرے پاس تصویر بھی ہے, تو انہوں نے میری ٹائی لگائی ہوئی تھی اپنے نیشنل ڈے پہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایکسلنسی دیکھیں میں نے آئی ہیو پٹ یور ٹائی آن مائی نیشنل ڈے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچر ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ڈپلومیسی میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. لیڈرشپ لیول پہ آپ دوسرے ملک کے لیڈرس کو اگر کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کانفیڈنس بلڈ کر لیتے ہیں, تو پھر باقی تعلقات میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. پیرس میں 2 سال رہ کے آیا, پیرس سے یہاں لینڈ کیا. 2 سال وہاں رہنے کے بعد تو میں نے کہا جی میری نیکسٹ پوسٹنگ کدھر ہے. مگر جی آپ کی نیکسٹ پوسٹنگ سیشن سب سے فارورڈ ایریاز میں. واہ. تو سیدھا پیرس سے آپ پیرس سے میں سیدھا فارورڈ ڈیفینڈڈ لوکیلٹی, بالکل بالتورو گلیشیئر کے اوپر میری پوسٹنگ ہو گئی. اور وہاں کیونکہ بالکل فرنٹ پہ تھا, تو اس کا عرصہ 1 سال ہی تھا, تو 1 سال میں رہا. How was the life? Like ہم نے obviously بہت سنا ہوا ہے. اب اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو, تو اس میں مطلب لائف وہاں بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے. اور اب جیسے رات کو ہم سوتے تھے تو نیچے تو گلیشیئر ہے, تو آپ کو ایگلو ملا ہوا, آپ کو 1 مین ایگلو ہے, 2 مین ہے یا 4 مین ہے, جس میں آپ رہ رہے ہیں. تو وہ جو وہاں جری کین کے اوپر آئل جلتا ہے, تو اس کی جری کین آپ بچھاتے ہیں, اوپر کمبل ڈال دیا اور سو گئے. اب صبح جب اٹھتے تھے تو جس کروٹ آپ سوئے ہوئے ہیں وہ سائڈ نیچی اور دوسری سائڈ برف سے اونچی ہوتی تھی. اور وہاں آپ رہتے ہیں جوانوں کے ساتھ. اب وہ جو آگے آبزرویشن پوسٹ ہوتی ہیں, کسی کے 20,000 ہائٹ ہے, کسی کی 24,000 ہے, تو وہاں آپ نے آئل بھی پہنچانا ہے, کھانے کی چیزیں بھی پہنچانی ہے, جو کچھ بھی ہے سب میں مطلب. تو وہاں ہر کوئی کام کرتا ہے, آفسر بھی اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے, جوان بھی ساتھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اور آپ 24 گھنٹے ادھر ہی رہتے ہیں. لیکن آپ لوگ لیکن وہاں کرتے کیا ہیں پورا دن؟ مطلب کرنا ان اے سینس اوبویسلی ایک تو وہ ہے نا کہ آپ نے اس پوسٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جی, اور باہر جس کی آپ ڈیوٹی نے ہے پوسٹ میں, جیسے مثال دیتا ہوں, جب سب سے آگے ہماری آبزرویشن پوسٹ ہوتی ہیں نا, جو دور تک آبزرو کر رہی ہوتی ہیں, دشمن کا علاقہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہاں سے کوئی موومنٹ تو نہیں ہو رہی, کوئی اٹیک تو نہیں ڈیولپ ہو رہا, اور پیچھے پاس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی موومنٹ نظر آ جائے اس پہ انگیج بھی کرتے ہیں فائرنگ کر کے, بیکاز اٹس لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ. تو جہاں تک آپ جا سکیں ایڈوانس کر سکتے ہیں. تو لائن آف کنٹرول میں تو یہ ہے نا کہ اسٹیبلشڈ ہے, اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے کہ یہاں سے ہماری حد ہے, ادھر سے ادھر حد ہے. تو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ میں جو ٹروپس آپس میں کانٹیکٹ ہیں, چاہے وہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں, وہ ہم پہ کر لیں, کچھ جگہ ملے, جیسے کارگل میں ہوا تھا, انہوں نے جگہ چھوڑی, آپ کو ملی, آپ نے آکوپائی کر لی. وہ بڑی بریلینٹ موو تھی. صرف گڑبڑ وہاں ہوئی جب آپ نے ان کو اون نہیں کیا. آپ نے کہا کہ جی یہ ہمارے جو ہیں, ہم تو ہے ہی نہیں, مجاہدین ہیں. آپ اگر اس کو اون اپ کر لیتے اور انہیں کہتے کہ جی آپ نے بھی کئی جگہ پہ کیا ہوا ہے, یا تو وہ جگہ چھوڑیں 47 کے بعد, تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نہیں چھوڑیں گے, اگر وار کرنی ہے آپ کر لیں, آپ بھی نیوکلیر طاقت ہیں, وہ بھی نیوکلیر طاقت ہیں, اس کو بیٹھ کے
یہ ہم سے غلطی ہوئی. اور انہوں نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ جتنی بھی ان کی اسپیشلی آرٹلری تھی نا جو راجستھان سیکٹر بہاولپور میں سندھ میں لگی ہوئی ہے وہ ساری اٹھا کے لے آئے اور ان کو کنسنٹریٹ کر دیا آپ کے ٹروپ کے اگینسٹ. بڑی اس میں کیجولٹیز ہوئیں. بٹ اٹس نو پارٹ آف ہسٹری بٹ انفارچونیٹ. وہ ایک ایسا موقع تھا کہ اگر آپ ڈٹ جاتے تو آپ نے کشمیر کاٹ دیا تھا. انٹرسٹنگ. تھوڑا سا ہم لوگ اگر آئیں ٹی ٹی پی کے اوپر, آپ نے جنرل راحیل کے بھی ذکر کیا. آئی تھنک 2003-4 کے بعد مشرف ٹائم پہ حالات تو خراب ہونا شروع ہو گیا. آئی تھنک ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جین زی کے بچے ہیں انہوں نے تو وہ پاکستان کے حالات نہیں دیکھے جو 2008 سے پرابلی 12 کے درمیان, کہ جب خودکش حملے ایک مطلب یہ تھا کہ روزانہ دن میں, بلکہ جس دن 3 ہوتے تو لوگ کہتے اچھا چلو آج تو ایزی ہوا ہے. جی ایچ کو اٹیک ہو گیا, آپ دیکھیں نا, جی ایچ کو اٹیک ہونا از اے اسمال تھنگ, اٹ واز اے بگ تھنگ. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیلی دھماکے ہو رہے تھے, بٹ اس سے دیکھیے ہم واپس آ گئے تھے جہاں دھماکے ختم ہو گئے تھے. تو ہمیں نا تھوڑی سی اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے کہ کن لوگوں کی وجہ سے دوبارہ یہ چیزیں ہوئیں. سو میرا یہی کوشچن آپ سے یہی ہے کہ جو پورا ہوا آپریشن کیا ہم لوگ ابھی جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ایفرٹ تھی وہ پوری دنیا میں مانی گئی اور پڑھائی جاتی ہے کہ یار انہوں نے کس طریقے کے ساتھ کام ہو گیا, مطلب امریکنز نہیں کر سکے افغانستان کے اندر. لیکن اگین فاسٹ فارورڈ کچھ عرصہ چیزیں ختم ہوئیں. جب سے افغان طالبان آئے واپس تو ہم نے اب دیکھا کہ دوبارہ ایک رائز شروع ہو گیا ہے, ناٹ جسٹ ادھر, وہاں BLA بھی کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو حالات اللہ نہ کرے واپس اس سطح پہ آنا شروع ہو رہے ہیں. سو اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کہاں نمبر 1 کہ what really is happening right now اور what happened جو ابھی کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, اور ایشو ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ میں خیال غلطی ہم سے وہاں ہوئی جہاں ہم نے سمجھا کہ کچھ طالبان اچھے ہیں کچھ طالبان خراب ہیں. لیکن پاکستانی طالبان کو تو ہم شروع سے برا مانتے تھے نا. جی, بس کیونکہ وہ ہمارے جو ایکس فارمر ٹرائبل ایریاز تھے وہاں پریزنس تو تھی نہیں, اور وہ کوئی بارڈر ایریاز ہیں, وہاں ایسے علاقے ہیں کہ آدھا گاؤں ادھر آدھا گاؤں اس طرف آنا جانا لگا ہوا ہے, اور 2500 کلومیٹر سے زیادہ لمبا بارڈر ہے. دو کہ آپ نے بارڈ لگا دی ہے لیکن آپ اس کو ہر جگہ گارڈ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر فوج نے جب ان کو کلیئر کر کے ہولڈ کیا اور اس کے بعد اس کو بلڈ اور ٹرانسفر کرنا تھا, کسی حد تک بلڈ بھی کیا, لیکن جب ٹرانسفر کیا سول ایڈمنسٹریشن کو تو وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکے. وہ اپنی اس طرح سے پریزنس پولیس نے, سول ایڈمنسٹریشن نے, پروونشل گورنمنٹ نے وہ وہاں شو نہیں کی, جس سے ان کو واپس آنے کا موقع ملا. تو فوج تو اپنا کام کر کے واپس تھوڑے اسٹیپ بیک کر گئی, تو اس سے دوبارہ آ کے انہوں نے قدم جما لیے. اور پھر پیچھے الٹیمیٹلی فنڈنگ تو پاکستان کے دشمن ان کو کر رہے ہیں, فنڈنگ ان کو را کر رہی ہے, فنڈنگ ان کو سو کال ورلڈ سپر پاور کر رہی ہے, اور وہ پیچھے سے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں گڑبڑ ہو. لیکن یہ جو یہ را والا ایلیمنٹ آتا ہے کچھ جگہوں پہ بالکل ٹرو بھی ہے, بیکاز آئی پرسنلی میٹ ود کاؤنٹر ٹیررزم کے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ان آپریشنز کا حصہ تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم ایک وزیرستان کی مسجد میں گھسے, یہاں ہمیں انٹل تھی کہ یہاں کچھ ہے, بٹ اب وہ کہتے ہیں وہ 2 کمرے کی مسجد ہے, وہ سب شریف لوگ ہیں, مطلب نہیں کچھ ہے. اینی ہاؤ ہوتے 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 پتہ چلا کہ نیچے جو ہے ایک پوری سرنگ بچھی ہوئی ہے کوئی کافی کلومیٹرز, اور اس کے اندر جنت دوزخ. مطلب یہ میں وہ ایک بندہ جو نیچے گیا ہے ادھر وہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایکچولی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں. تو وہ را والا ٹھیک ہے ایلیمنٹ وہاں بھی آتا ہے, بٹ کہیں نہ کہیں تو ایک آئیڈیولوجیکل بھی مطلب ان کی ایک وہ تھنکنگ ہے. اور آپ کو لگتا نہیں ہے, لیکن ہم کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں بڑے میں پولائٹ طریقے کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ہر چیز ایک تو را میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان میں جی شاید بس یہ رہ گیا کہ وہ سڑک کا نالا خراب ہو گیا, تو یہ مطلب ہماری اپنی غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں زیادہ. لیکن ہم کہتے ہیں نا جیسے منیر نیازی کا شو ہے, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو اس میں نیچرلی مطلب کہیں نہ کہیں آپ نے تو غلط پالیسیز بنائی ہیں یا غلط ایلیمنٹس کو ٹالریٹ کیا ہے, اور یا جس طریقے سے آپ کو روٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہیے اس طرح سے آپ نے نہیں دیکھی. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں بلیم تو بڑا جلدی ڈال دیتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کیا. بھائی اگر پچھلی حکومت نے یہ کیا تو آپ ان کو کورٹس میں لے کے جائیں, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. آپ کہیں جی بڑی کرپشن کر لی فلانے نے, اگر کی ہے تو اس کو کورٹ میں لے کے جائیں, پروف کریں ان کے خلاف. اور تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے
کہ جب نیشنل لیول پہ اتنی بڑی کاسٹ جو ہمیں دینی پڑ رہی ہے آج، آلموسٹ دہلی پہ دیکھیں 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن فوج کر رہی ہے. اس لیے تو دن ب دن یہ کاروائیاں کم ہو جاتی ہیں. بٹ ایریا اتنا بڑا ہے جیسے بلوچستان کا 44%. ایک دن میں 100 آپ کہہ رہے ہیں تقریباً؟ جی آن دی ایوریج چھوٹے بڑے جو آپریشنز ہیں آج کے ٹائم میں یہ ڈی جی ایس پی آر نے پچھلی کانفرنس میں بتایا کہ 100 سے زیادہ کرنے پڑ رہے ہیں انٹیلیجنس بیس. جی دیٹس اے لاٹ. دیکھیں کتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اینڈ دیٹس وائی آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سیٹل علاقوں میں امن و امان ہے, زندگی چل رہی ہے. اب یہ وہ کرتے ہیں کارروائی کر کے بھاگ جاتے ہیں, اور لیکن جہاں پہ فوج سے ان کی کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو ان کو جہنم واصل کیا جاتا ہے. اب دیکھیے اس میں ان کو پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں یا ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی فوج ایک بہت پروفیشنل فوج ہے, اور انہوں نے ایک دفعہ سارے ٹیررسٹ کا صفایا کیا ہوا ہے. اور دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ہم ایک نیوکلیر طاقت ہیں, ہماری فوج نے اپنے پروفیشنلزم کا سکہ اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کے ساتھ کئی دفعہ بنایا ہوا ہے. جو کوئی انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتے ہیں پروفیشنل, ابھی لیٹلی دیکھیں پاکستان کا جو انٹرنیشنل شوٹنگ کمپٹیشن ہوا ہے ورلڈ میں, تو اس میں UK میں اس میں فرسٹ آئے ہیں آپ. اس سے کیمبرین پٹرول کا وہاں اس میں آپ ہر سال جیت جاتے ہیں. ہمارے کیڈٹ جو وہاں ٹریننگ کرنے جاتے ہیں وہ سورڈ آف آنر لے کے آتے ہیں وہاں. تو پاکستانی نیشن میں اللہ نے بہت زیادہ ایک ریزیلینس آپ کہیں, بڑے ریزیلینٹ ہیں, اور ان میں بڑا ایک جذبہ ہے. اور ایون مینٹلی بھی آپ کو شاید پتہ ہی ہو کہ پاکستانی نیشن جو ہے اٹ ہیز بین ریگارڈیڈ ایز دا 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وائرس بھی پہلا کمپیوٹر کا لاہور کے بچوں نے وہ بنایا تھا, جو CIA کا انہوں نے جی کیا. اور دوسرا سب سے ینگسٹ جو ریکگنائز سائنٹسٹ دنیا کا ہے وہ 16 سال کا 17 سال کا بچہ ہے. ایون آئنسٹائن میں 19 سال کے اس کو ریکگنائز کیا گیا. پھر آپ دیکھیں AO لیول میں سارے جو گریڈز ہیں 20, 22, 24 ایک گریڈ پاکستانی بچوں نے لیا ہوئے. میں خود جب ڈیفینس کالج کرنے گیا فرانس میں تو وہ فرینچ میں سارا تھا پورا کورس, ہم تو انگلش اسپیکنگ ہیں. تو میں نے یہاں مجھے گورنمنٹ نے 1 سال یہاں فرینچ پڑھائی, پھر کچھ عرصہ میں نے وہاں فرینچ پڑھی, اور میں نے 1.5 سال کا کورس کیا وہاں, اور پورا فرینچ میں تھا. پورا فرینچ میں تھا. تو شروع میں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی, تو جب میں پریکٹیکلی گیا تو سننے میں بڑا ڈفرینٹ لگتی تھی. بٹ وہ روز کیونکہ جاتے تھے ٹرین میں, آتے جاتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, تو 3-4 مہینے بعد مجھے وہ بڑا میں فلوڈ تھا. اور پھر جیسے ہماری عادت ہوتی ہے محنت کر کے چیز میں قسم کا پورے اپنے ایفرٹ ڈالنا کو, تو وہ پھر اینڈ جب میں کورس کے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک کورس کا ایک اسٹریٹجی پیپر پریزنٹ ہوتا ہے. جو پیپر پریزنٹ جب ہوا انہوں نے ایک سنڈیکیٹ بنایا تو مجھے اس کا لیڈر لگا دیا. اچھا اوکے. تو مجھے پہلے حیرانی ہوئی کہ میں تو یار انگلش اسپیکنگ ہوں, یہ فرینچ میں پیپر پورے کورس کے سامنے دینا ہے. تو دے سیڈ تھینکس ٹو یور ہارڈ ورک, اینڈ ہی سیڈ کہ یو آر دا فرسٹ نان فرینچ اسپیکنگ آفیسر جس کو ہم نے لگایا ہے, اور میں نے دیا. پھر انہوں نے میری رپورٹ میں بھی یہ چیزیں لکھی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان نیشن بڑا پوٹینشیل ہے, اور جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا, ذرا نم ہوتی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو پاکستان کی کیپیبلٹی میں ریزیلینس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ جیسے ایران میں ہے کہ عوام لیڈرز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے امریکہ نے کتنی پابندیاں لگائیں ایران پہ, کچھ کر سکے ڈسپائٹ آل آڈس ڈیفیکلٹی, وہ انہوں نے دے اسٹوڈ بائی اٹ, اور ایران دیکھیں ترقی کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ عوام کو جو لیڈرز ہیں وہ ساتھ ان کا وہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں, اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہوں, اور لیڈروں کو بھی چاہیے کہ عوام کو انسپائر کریں, انہیں انسپائر کریں, انہیں کانفیڈنس پہ لیں, انہیں حقیقت حال بتائیں. اور اگر عوام ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ڈسٹرب یا شکست نہیں دے سکتی. ابھی جو آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے, پھر بلوچستان میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حالات, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ لائک فل فلیج
کوئی آپریشن پرابیبلی ہوگا یا از اٹ لائک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کی طرف؟ خیر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہی رہیں گے, کسی بڑے آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کر کے نا. لیکن مین چیز جو سمجھنے کی ہے گورنمنٹ کو یہ ہے کہ فوج تو پرفارم پہلے بھی کرتی رہی, اس دفعہ دوبارہ پرفارم کر رہی ہے, یہ بالکل دے ول پرویل اوور دیز ٹیررسٹ. لیکن وہ جو فیز ہوتا ہے نا جی بلڈ اینڈ ٹرانسفر والا, وہ جب ٹرانسفر ان کو کیا جاتا ہے تو وہاں پولیس پہنچے, وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہنچے, وہاں لا اینڈ آرڈر کے باقی ادارے پہنچیں اور وہ کنٹرول سنبھالیں اور امن و امان بحال رکھیں. پھر حکومت کا کام ہے کہ جو لوگ فارغ پھر رہے ہیں ان کو جابس دیں. اب دیکھیں ایک ینگ لڑکا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو جاب چاہیے, اس کو روزگار چاہیے. آپ اس کو روزگار نہیں دیں گے تو کہاں جائے گا؟ اس کو پھر یہی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں یہ ان کو ریکروٹ کرتی ہیں, انہیں پیسے دیتی ہیں, وہ بیچارے مجبور ہو کے چلے جاتے ہیں. آج بھی جو ان لوگوں کے ساتھ, ابھی دیکھیں کل ہی کتاب آئی ہے مزاحمت سے مفاہمت تک, جو میر ہزار خان مری نے لکھی ہے, اور وہ بھی اسی طرح سے جیسے ڈسینڈنٹ ایلیمنٹ تھے, وہ ایک وقت میں افغانستان چلے گئے اور بٹ ان کو ریئلائز یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی جو طاقتیں ان کو استعمال کرتی ہیں وہ ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیتی ہیں, اور وہ واپس آ گئے, ان حکومت کے مین دھارے میں شامل ہو گئے. تو انہوں نے کتاب یہ لکھی ہے کہ, اور اس میں بڑا اچھا زرداری صاحب نے اس کا جو شروع میں اس کو پیش لفظ لکھا ہے, اس میں ان بڑا اچھا 2 جملے بڑے اچھے انہوں نے استعمال کیے ہیں اس میں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صبح کا بھولا ہوا, رات کا بھولا ہوا صبح گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. تو یہ لوگ جو ان کے ہاتھوں میں چڑھ گئے ہیں, بلاوے میں آ گئے ہیں, اگر واپس آ جاتے ہیں تو ان کو مین دھارے میں حکومت کو شامل کرنا چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے بڑی اچھی لکھی کہ جب ریاست اور عوام کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے, فائدہ بیرونی طاقتوں کا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز میں. تھوڑا سا اگر ہم ڈسکس کریں بلوچستان کا, آپ تو رہے, آپ نے جیسے ذکر پہلے کیا کہ بھگٹی صاحب کی جب انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ وہاں گئے. What is the actual problem in بلوچستان؟ مطلب جو سننے میں تو یہ آتا ہے, دو سائڈز ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, سوئی گیس پورے پنجاب میں اور جگہوں پہ جا رہی ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. دوسری سائڈ آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی جو سائڈ ہے وہ یہ کہ جی وہاں کے جو سردار ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرنے دیتے. بٹ اٹس جسٹ لائک نہ ختم ہونے والا, اور وہ بدتر سے بدتر سچویشن ہو رہی ہے. جی میں اس میں دیکھنے جیسے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا, دونوں طرف تھوڑا سا قصور ہے اور کمیونیکیشن گیپ ہے. بٹ میں اس میں مین جو ٹھہراؤں گا ذمہ دار وہ حکومت کو بتاؤں گا کہ دیکھیے اگر حکومت وہاں کے پہنچتی نہیں ہے, وہ لوگ جو فار فلنگ ایریاز میں رہ رہے ہیں تو وہ نہ پولیس کو دیکھتے ہیں, نہ وہ کسی کورٹ کو دیکھتے ہیں, نہ وہ سول ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں. آپ ڈرتے ہوئے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا وہ دیکھتے کس کو ہیں؟ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک سردار کو دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے ماں باپ بھی دیکھے ہیں سردار کے آگے جھکے ہوئے ہیں, اور سردار ہی انہیں جاب دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے. تو کیسے آپ کے ساتھ آ جائیں؟ مطلب آپ نے ان کو کیا ہے ان کے لیے دیکھیں. اچھا سرداروں جو تھے مختلف علاقے آپ دیکھیں, میں بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, آپ کے لیے شاید نیوز ہوگی کہ بگتیوں کا کنٹرول ڈیرہ بگتی میں ہے, مریوں کا کنٹرول کولو میں ہے. یہ دونوں نیبرز ہیں ایک دوسرے کے, لیکن انہوں نے سڑک آج تک نہیں بننے دی آپس میں. میں وہاں 2007 سے 2011 تک 4 سال رہا ہوں, اور کولو میں بہت دفعہ گیا ہوں. اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, ان کے کامن سٹیزن سے, ان کو آپ نے داخلے دیے, نوکریاں دی, مطلب وہ تو آپ کو گلے سے لگاتے ہیں. اور جب فوج وہاں پہ اب انٹرنل سیکورٹی سچویشن کو اسٹیبلائز کر کے واپس آ رہی تھی تو اس وقت چیف منسٹر رئیسانی صاحب تھے اور یہاں پہ گیلانی صاحب کی حکومت تھی. وہ وہاں سے ٹریول کر کے یہاں آئے اور یہاں انہوں نے محنتیں کی کہ جی فوج کو مت نکالیں وہاں سے, کیونکہ وہاں ایک چمالانگ نام کا ایک کوئلے کا پہاڑ تھا, وہ 80 کلومیٹر کا تھا. تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ مری اور لونیوں نے ایک دوسروں کے بندے مارے ہوئے تھے درجنوں کے حساب سے, اور وہاں قتل و غارت ہوتی تھی, اور وہ کوئلہ جو بالکل شیلو پڑا ہوا تھا اس کو نکالنے نہیں دیتے تھے. تو جب فوج گئی انٹرنل سیکورٹی سچویشن میں وہاں پہ, تو انہوں نے یہ دیکھا, تو انہوں نے وہاں کنٹرول کیا, ان کی صلح کرائی, ایگریمنٹ سائن ہوئے, اور فوج نے انہی کے لوگوں کو بھرتی کر کے وہاں سیکورٹی گارڈ لگایا, اور انہوں نے کہا جس کی زمین ہے اپنا کوئلہ نکالیں. تو مائی ڈیئر بردر, میں نے وہاں دیکھا کہ 1.5 سال میں وہاں کمانڈر رہا کو 2.25 سال ایز اے GOC, 1.5 سال میں جو لوگ سائیکلوں پہ بھی نہیں تھے نا, ان پر پرائڈو گاڑیاں آ گئیں اور لینڈ کروزر انہوں نے خرید لی.
बिकॉज फौज ने सिक्योरिटी सिचुएशन दी, उन्होंने कोयला निकाला और पूरे मुल्क में उन्होंने बेचा, एक्सपोर्ट किया उसको। तो पाकिस्तान तो देखिए एक गोल्ड माइन है। और दूसरा, जब मैं शुरू में वहाँ गया एज ए कमांडर, तो मुझे डीजी माइन एंड मिनरल्स मिलने आए। तो मैंने पूछा कि आप कोयटा में हैं, तो मैं तो समझता था कि माइन एंड मिनरल्स का जो डीजी है वो इस्लामाबाद बैठता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमारा तो शुरू से ही हेडक्वार्टर इधर है, अयूब खान के ज़माने से उधर था। ओके। और उन्होंने कहा सर सबसे ज़्यादा माइन एंड मिनरल्स तो बलूचिस्तान में है। और ये उनके वर्ड्स मैं कह रहा हूँ जो मुझे उन्होंने 2007 में बताए कि सर अगर ये बलूचिस्तान मिडल ईस्ट से ज़्यादा ऑयल एंड गैस में ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। और मुझे वहाँ के लोकल बाद सरदारों ने, और ये डेटा के साथ वो डेटा के साथ बात कर रहे थे। और आप देखें वहाँ रिकोदेक, संदक, कॉपर की माइंस निकली हैं, गोल्ड्स की माइन निकली हैं, कोयला का मैंने बताया, वहाँ मार्बल है, वह जिप्सम है, ग्रेनाइट है, मतलब यू नेम ए कुदरती जो है अब ज़खायर वो बलूचिस्तान में वो अल्लाह ने डाले। लेकिन इसके ऊपर अब जो लेकिन हमने क्या किया गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि ये वहाँ जाते नहीं हैं, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मरी और बुख्तियों का कि नेबर्स हैं, अपने दो शहरों को कनेक्ट नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रेट हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आए। तो गवर्नमेंट प्राइमरीली सरदारों के हाथों में उन्होंने मैनिपुलेट किया है कि जी हम आपको इंश्योर कर देंगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आप हमें दें, हमें लेवीज दें, हम इंश्योर करेंगे। और फिर जब उनका दिल चाहता है वो साथ मिल जाते हैं, जब उनकी थोड़ी स्टेक लुक आफ्टर नहीं होती वो दूसरी को देखना शुरू कर देते हैं। आपने जैसे भी जिक्र किया कि वहाँ मतलब मिडिल ईस्ट से कम नहीं है ज़खायर, और विद डाटा। एक तो ये ना कि हम बैठ के वैसे पाकिस्तान में ये भी है वो भी है, बट एक बंदा ज़ाहिर है जो बैठ के काम कर रहा है। जी बिल्कुल। अब आम जो बंदा देख रहा है, जो परसेप्शन एक है कि बलूचिस्तान का 90% जो है वो फ़ौज कंट्रोल करती है। वहाँ बेशक वो गवर्नमेंट हो, वहाँ लॉबी हो, वहाँ सिक्योरिटी हो, FC से लेके स्मगलिंग से लेके सिक्योरिटी से लेके, तो फ़ौज क्यों नहीं इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाई कि उसको हम यूटिलाइज़ करें और मतलब इकॉनमी में वो लेके आएँ या उसका कुछ बनाएं उसका। जैसे मैंने मिसाल दी ना, जैसे हमने चमालांग में हमने सिक्योरिटी सिचुएशन संभाली तो वहाँ से तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब बाकी जो जगह हैं, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जैसे हमारी फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो आप वो कहें कि जी फ़ौज आके करे, काम तो नहीं है उनका, वैसे उनका काम नहीं है ना, काम नहीं है। अब जैसे मैंने एज ए यूनिट कमांडर बहल सवाई की, तो मेरा तो काम नहीं है। मेरा तो काम नहीं कि फौज एम्प्लॉय होती है, आपको एक सिक्योरिटी सिचुएशन को स्टेबलाइज करके देती है, आपको इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है, आप उसके बाद उन्होंने वापस आना होता है। उनका मेन काम तो ये है ना पाकिस्तान के बॉर्डर्स का हिफाजत करनी, और ये काम तो पुलिस का है या फ्रंटियर कांस्टेबलरी का है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है, वहाँ कायम करें। और आप कहें जैसे पिंडी शहर है, इसकी भी आप जो है वो उसमें सारे काम जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जो बाकी ट्रैफिक हो गई, कोई भी चीज़ है, मिलिट्री पुलिस नजर तो आती है, फौज को नहीं करती, तो वो बाकी इदारे किस लिए हैं? अब वो ज़रूरत इस बात की है कि ये जैसे मैं खैबर पख्तूनख्वा का देख रहा था, बन्नू में जो इंसिडेंट हुआ, अब लॉ एंड ऑर्डर आफ्टर 18th अमेंडमेंट मतलब हमारे सियासी लीडरों ने पास किया है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर तो चला गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, तो संभालें, वो कैपेसिटी नहीं है, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फौज बाद बिल्कुल डायरेक्ट अवाम के सामने आ जाती है। हालांकि फौज का तो काम नहीं है ये करना, नॉर्मल डेली लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस की जिम्मेदारी है। अब अगर पुलिस नहीं है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, अगर आपको फंड्स मिले हैं तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी करेंगे, भाई फंड्स कहाँ गए, और कोई इसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए और लोगों को आंसरेबल ठहराना चाहिए। लास्ट सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है। एक तो जो आपने जिक्र किया कि हुकूमत का काम है सारा, उससे तो कोई डिसएग्री मेरे ख्याल से करते नहीं है, मजबूरन फ़ौज को आना पड़ता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर कोई सैलाब आ गया या कोई मतलब इस तरह की चीज़ें आ गई। सियासत ठीक है, एक अलग चीज़ है, वो उसको भी हम अगर साइड पे रखें। डू यू थिंक, आपने इंटरनेशनली भी ब्रुनाई भी आप रहे हैं, पूरी दुनिया का आपने ज़रा सिस्टम पढ़ा भी हुआ है, हर बंदा डेमोक्रेसी की तो बात करता है कि जी डेमोक्रेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन, बट हमने ये भी देखना है कि हमारा खून जो है वो इस काबिल है कि हम डेमोक्रेसी वाली गोरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक बंदे को वोट देगा। यहाँ चौधरी साहब ने कहा
کہ جی بھائی جان اس کو ووٹ دینا ہے تو اسی کو ہی جانا ہے. چودھری صاحب پی ٹی آئی کی طرف ہو جائیں گے, چودھری صاحب PMLN کی طرف ہو جائیں گے, یا اگر کوئی اور آ گیا. ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو اسٹارٹ مے بی تھنکنگ اباؤٹ اے نیو ماڈل آف گورننس, کہ ہم ڈکٹیٹرشپس پہ بھی نہ جائیں, اسلامی نظام بھی ہم نہیں کر سکتے, وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے. وی آر اے مکس آف کہ ہم نے رات کو اسٹار پلس بھی دیکھنا ہے, بٹ ہم نے جو ہے وہ شادیوں میں جا کے ناچنا بھی ہے, تو بڑا بیچ گئے کہ صدقہ خیرات بھی ہے, بٹ تھوڑا بہت پارٹی بھی چل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو مے بی تھنک آف سم تھنگ ایلس لائک اے کسٹمائز سولوشن فار پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ایک نیا ماڈل لانے کے نا اسی سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اتنا گل سڑ نہیں گیا کہ نہیں ہو سکتا سے؟ نہیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں عوام جو ہے, اب عوام دیکھیں وہ مین سفرر تو عوام ہی آ جاتی ہے نا. اب ہمیں ہر ایک انسان بندے کو, پاکستانی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ووٹ لینے آئے تو بجائے ہم ایک پارٹی کو لائن فالو کریں, ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کا ہمارے لیے کیا پلان ہے. ایبسلیوٹلی. آپ ہماری ایجوکیشن کا کیا کریں گے, ہمارے میڈیکل ہیلتھ کیئر کا کیا کریں گے, ہمارے محلے کا کیا کریں گے, ہمارے شہر کا آپ کیا انتظام کریں گے, اس کے بارے میں بات کریں. آپ دیکھیں موسٹلی جو میڈیا میں آ رہا ہے بلیم گیم چل رہی ہے, ایک پارٹی دوسرے کو کر رہی ہے, اور الیکشن سے پہلے جو کولیشن بنا لیتے ہیں وہ پچھلی چیزیں بھول جاتے ہیں. اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں کبھی شیر و شکر ہو جاتے ہیں, کبھی علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو عوام کا یہ کام ہے, جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے, جیسے آپ لوگ اویئرنیس بڑھا رہے ہیں TCM کے تھرو, کہ وہ کوشچن کریں اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, جو پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, جیسے ہماری عدالتیں اب 140 ملکوں میں, ہم 136 ہیں. اچھا, ابھی بھی ہم گرمیوں کی چھٹیاں مناتے ہیں. بھائی گرمیوں کی چھٹیاں تو یہ انگریز بناتا تھا, جب جہاز بھی نہیں تھے, بحری جہاز سے جاتا تھا وہ انگلستان, ٹائم لگتا تھا اس کو چھٹیاں منانے میں, پھر آتا تھا. That's a very interesting point. I never thought about it actually. کہ کیوں مناتا ہے؟ جہاز میں جاتا تھا, بحری جہاز سے آتا تھا. آپ ابھی بھی چھٹیاں منا رہے ہیں بھائی, مطلب آپ سسٹم کو بہتر ہی نہیں کرنا چاہ رہے, اور آپ اسی کو چلاتے جا رہے ہیں بیٹھ کے. تو ہر میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشن پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. عدالتیں بھی کسی کو, اب دیکھیں کہ کتنا مذاق ہے کہ ہائی کورٹ ایک ڈیسیژن دیتی ہے, سپریم کورٹ الٹا کر دیتی ہے. اس ہائی کورٹ کے جج کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی تم نے کیسے ڈیسیژن دیا, یہ کیا گراؤنڈس تھے. اگر وہ غلط فیصلہ کیا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اب دیکھیں نا, فوج میں فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, کہیں بھی سنا آپ کسی جج کا کوئی ٹرائل ہوا ہو, کسی پولیس آفسر کا ٹرائل ہوا ہو, کسی کمشنر کا, چیف سیکرٹری کا ہوا ہو. تو وہاں بھی یہ ضرورت ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو لے کر رہے ہیں. لیکن جو بھی آپ نے فیض حمید والی بات کی, اس پہ بھی تھوڑا جو کرٹیسزم آتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ بھی تو مطلب اسی لیول پہ کام کر رہے تھے, بلکہ وہ ان کو آرڈرز دے رہے تھے, تو وہ بڑا سلیکٹیو قسم کا جسٹس جو ہے وہ فوج میں چل رہا ہے. یہ تو ایک پرسیپشن ہے, دیکھیں پرسیپشن ہے. اب جب وہ کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس کی ایک پوری سسٹم کے تحت کارروائی چلتی ہے, اس میں آپ اپنے وکیل صفائی ہوتا ہے, وہ آپ کو پورا ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے, اور ایک سسٹم کے تحت اس کے آگے کارروائی کو بڑھایا جاتا ہے, وٹنسز لائے جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی روایت ہے, اس کو میرا خیال آگے چلنا چاہیے کہ آپ جو مرضی ہیں, آپ ایک ادارے کے ملازم ہیں, اور آپ اگر اپنی اس رسپانسبلٹی میں, چاہے وہ ISI میں ہیں, چاہے کسی اور جگہ پہ ہیں, آپ اس سے بڑھ کے کہیں لائلٹی دکھاتے ہیں یا ایسی کثرت گرمیوں میں آپ ملوث ہیں, تو میرا خیال ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. لاسٹ کوشچن, ایک عام جو بندہ ہے وہ, یا جو یوتھ میں کہوں, جو ینگ جنریشن ہے, دا پرسیپشن از کہ ہم نے گورننس کی ہم بات تو کرتے ہیں چیزیں صحیح ہونے کی, جو ساری بالکل صحیح ہیں, ہونی آئیڈیل ورلڈ میں ہی ہونی چاہیے, بٹ لوگ, آپ کیونکہ بالکل سیکنڈ لیفٹیننٹ سے جنرل تک پہنچے, آپ نے بہت لمبا سفر طے کیا, ان دی اینڈ لوگ کہتے ہیں کہ یار ملک فوج ہی چلا رہی ہے, ہم جتنا مرضی اچھا کہتے رہیں, بٹ پیچھے جو ہے وہ یہ لوگ یہ چیزیں صحیح نہیں کرنے دیتے. ایک کرٹیسزم بہت بڑا جو مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے کہ پولیس کے اوپر ہم کیوں نہیں ایفرٹ کریں, مطلب بلین ڈالرز ہم سڑکوں پہ اور فضول قسم کے مالز پہ اور کس پہ لگا رہے ہیں, بٹ پولیس شوڈ بی دا سینٹر پوائنٹ آف اینی سوسائٹی, کہ لوگ اس کے پاس جائیں نا. اب لوگوں کا وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی کہ کہ میں اس کے پاس جاؤں گا جی پتہ نہیں پھانسی نہ جاؤں, تو یہ وہ سارا. اب اس کا ریزن یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے نا سیاسی بھرتیاں کی ہیں. آپ دیکھیں, یہ بالکل ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ سندھ میں
کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے. اپنی بلوچستان میں دیکھیں, ایون پنجاب میں بھی, ایون پی ٹی وی آپ دیکھ لیں, وہاں مطلب 18,000 وطنی امپلائیز کتنے رکھے ہوئے ہیں. پی آئی اے کو دیکھ لیں. تو اس میں ہمیں جو ہے نا سول سرچنگ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. لیکن فوج چلا رہی ہے پیچھے سارا کچھ, کسی نے تو چلانا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے, میں بتاتا ہوں نا آپ کو, دیکھیں اگر میں پرائم منسٹر ہوں, اگر مجھے اپنا کام آتا ہے تو کیسے کوئی میرے انڈر جو ادارہ ہے وہ کیسے مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر مجھے اپنا کام نہ آئے یا میرے نیچے جو اسٹاف ہے وہ مجھے صحیح ان پٹ نہ دے, دیکھیں میں نے فارن پالیسی بھی چلانی ہے, میں نے ملک کا دفاع بھی کرنا ہے, میں نے ملک کی اکانومی کو بھی چلانا ہے, میں نے ڈیلی لا اینڈ آرڈر بھی دیکھنا ہے. تو اگر تو میں یہ سب چیزیں چلا سکتا ہوں تو میں پھر ہر ایک کو اس سے کنٹرول بھی کر سکتا ہوں. بٹ اگر مجھے اپنا کام نہ آئے اور مجھے کوئی اور چلا کے دے رہا ہو تو وہ پھر اسپیس تو گین کرے گا. تو اس میں ہمیں ضرورت ایسی ہے کہ ایسے سیاسی لیڈر اوپر آئے جو بڑے ایجوکیٹڈ ہوں, جو کمپیٹنٹ ہوں, اور وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور میرٹ کو پروموٹ کریں. جب میرٹ پہ آپ لوگ لے کے آئیں گے آٹومیٹک چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اب فوج کس لیے پروفیشنل ہے کہ میرٹ ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی جنرلز ہیں ٹاپ لیول پہ جو اوپر آتے ہیں وہ موسٹلی مڈل کلاس کے ہیں اور اپنی محنت سے اوپر آئے ہوئے ہیں. اب آرمی چیف جنرل عاصم ملک کو دیکھ لیں, اس سے پہلے جتنے بھی چیف گزرے ہیں, جنرل کیانی کو دیکھ لیں, آپ جنرل مشرف کو دیکھ لیں, اور میں خیال کسی بھی جنرل کا بیٹا آج تک آرمی چیف نہیں بنا. حوالداروں کے اور صوبے داروں کے بچے بنے کیونکہ میرٹ پہ آئے ہیں نا. تو یہ میرٹ اگر سیاست میں بھی آ جائے اور سول بیوروکریسی میں بھی آ جائے تو ملک کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. لاسٹ اگر آپ کا ایک میسج ہو, ایک آپ کی جو گورنمنٹ ہے جس میں زرداری صاحب, عمران خان اور شہباز شریف, ان کے لیے اگر ایک میسج آپ کا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اور اگر آپ ایک جنرل عاصم کو کوئی ایڈوائس کریں تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے میں سمپل یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دیکھیں ہم اس کا ہمیں ایک دن جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک پتا بھی جو ہلتا ہے مجھے اس کی خبر ہوتی ہے. اور آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے جو میرے دل میں آپ نہیں سن سکتے, بٹ اللہ کو اس کا پتہ ہے. اور وہ اس نے کہا کہ میں جب آخری قیامت کا روز ہوگا تو میں نے آپ کی 2 چیزیں دیکھنی ہیں, ایک آپ کا دل دیکھنا ہے اور دوسرا میں نے آپ کے عمل دیکھنے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دیتا ہے اتنی بڑی اس کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے, میں نے زندگی میں کہ بادشاہ کنگ پہلے فہد تھے, پھر کنگ عبداللہ آئے, پھر کنگ سلمان ہیں, اور ہمارے سامنے جنرل ضیاء الحق تھے, جنرل مشرف تھے. اپنے وقت میں دیکھیں 10-10 12-12 سال انہوں نے حکومت کی ہے اور اپنے وقت کے مطلب پوری ان کو پاور تھی. ایون مشرف صاحب کو دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں, بٹ ان دی اینڈ تو اللہ کے سامنے اکیلے ہی حاضر ہونا ہے. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور جو کام بھی کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں. اور اس میں اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان جیسا ملک دیکھیں جس کا ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو ہم تو ساری زندگی فوج میں یہی نعرے لگاتے رہے کہ پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. تو اور 27 رمضان کو اب دیکھیں, اب انگریزوں نے تو پلان نہیں کیا کہ 27 رمضان کو ہم یہ ملک آزاد کر دیں. یہ اللہ کے میرے خیال میں رازوں میں سے ایک راز ہے کہ 27 رمضان کو آپ دیکھیں ملک وجود میں آیا. اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو اس نے علادہ کیا انڈیا نے سازش کے تحت. اب اللہ نے دیکھے وہاں پہ ایک پاپولر موومنٹ کے تحت جو حکومت آئی ہے اور عوام وہاں کی باتیں کر رہی ہیں کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر رکھیں. اگر ہمیں انڈیا کے چنگل سے نکلنا ہے تو پاکستان سے ہمیں اسٹریٹجک الائنس کرنا ہوگا. تو میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت ہی برائٹ ہے. مشکلات ضرور ہیں, کچھ ہم نے کر لی ہیں, کچھ رہتی ہیں, انشاءاللہ ہم کر لیں گے, بٹ انشاءاللہ پاکستان کا ہر آنے والا دن پہلے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا اور ہم جلد ایسا دنیا کی اقوام میں ایسا مقام حاصل کر لیں گے جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا انشاءاللہ. جل صاحب, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. Likewise, بہت شکریہ. بہت شکریہ.